کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ آج اہم پیش رفت ہوئی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کے حوالے سے، اور گزشتہ کئی ماہ سے اس ضمن میں کوششیں جاری تھیں حکومت پاکستان کی جانب سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کوششیں بھی اس ضمن میں یقیناً ان کی محنت اور ان کی کوششیں رنگ لائی ہیں، اور آج اس معاہدے کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت $3 ارب اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ملیں گے پاکستان کو، اور حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے پر دستخط کے یہ براہ راست مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں، جہاں وزیر خزانہ اسحاق ڈار موجود ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور آج انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے اس معاہدے کے حوالے سے۔ اس معاہدے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، یہ معاہدہ زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط بنانے کے حوالے سے انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو بے پناہ چیلنجز درپیش ہیں اس وقت، ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے، ان سے نمٹنے کے لیے معاونت حاصل ہو پائے گی اس معاہدے کے بعد۔ اور اسی حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اس معاہدے کے طے پا جانے کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ اس معاہدے کے طے پا جانے کے بعد وہ تمام تر مشکلات جو پاکستانی معیشت کو درپیش تھی، وہ مسائل جو درپیش تھے، ان سے معیشت کو نکالنے میں اور معیشت کو استحکام کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج عید کے دوسرے دن آپ یہاں پر اپنی نجی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام اپنے کولیگز کی طرف سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اور اسی موقع کی مناسبت کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر پوری امت اسلامیہ اور پاکستان بھر میں بسنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ اس اسلامی تہوار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم اور کرم سے اور مہربانی سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہو، اور جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلے کئی ماہ پر محیط جو ہماری انٹریکشن تھی، بات چیت چل رہی تھی، وہ الحمدللہ آج ایک انتہائی مثبت نتیجے پر پہنچی ہے، اور آئی ایم ایف کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے خود پڑھ لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، اس کے اوپر مجھے کوئی مزید کہنے کی ضرورت نہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا معاشی بوجھ، یہ عوام کے اوپر بے پناہ تکالیف اور مشکلات کا پہاڑ، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ اور عید الاضحیٰ جو کہ ایثار اور قربانی کا نام ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ آپ سب اچھی طرح آگاہ ہیں اس سے، کہ یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے جو کہ ایک خاندان کو، ایک معاشرے کو، قوموں کو مشکلات سے پار کرتا ہے۔ قومی یکجہتی اور یکسوئی اور شبانہ روز محنت،
یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ قوموں کو مشکلات سے نکالتے ہیں اور کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ 2018 تک پاکستان نواز شریف صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ اس میں جو ہمارے بدترین جو ناقد ہیں ان کو بھی اس کے اوپر اختلاف کرنے کی جرات نہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہماری ترقی کی شرح تھی وہ 2017-18 میں 6.2 تھی، اور پاکستان دنیا کی جو تیزی سے سفر کرتی ہوئی اکانومیز میں شمار ہونے لگا۔ 20 گھنٹے کے جو لوڈ شیڈنگ تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور نواز شریف کی قیادت میں سی پیک بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہوا، بجلی کے منصوبے مکمل ہوئے اور پن بجلی کے منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوا، سڑکوں کا جال بچھایا گیا اور شمسی توانائی سے منصوبے لگائے گئے، ونڈ پاور کے منصوبے لگائے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ اس دوڑ میں بہت تیزی سے آگے بھاگ رہا تھا۔ پھر دھاندلی کے ذریعے، اب یہ بات سب کو علم ہے، اس میں کوئی اب بات چھپی ہوئی نہیں، کہ بدترین دھاندلی کے ذریعے عمران نیازی کو اقتدار کی منصب پر زبردستی بٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں RTS بند ہوا، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہاتوں میں نتائج چند گھنٹوں میں آنے شروع ہوئے اور شہروں میں نتائج دنوں نہیں ہفتوں اس میں تاخیر ہو گئی۔ تو یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ تاریخ کا بدترین وہ الیکشن تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ IMF کے ساتھ انہوں نے پہلے تو گفتگو میں اتنی ہچکچاہٹ دکھائی کہ اس میں 6 ماہ لگ گئے کہ IMF سے گفتگو کرنی ہے نہیں کرنی، کرنی ہے نہیں کرنی، اور آپ سب جانتے ہیں اس کی کیا نتائج نکلے۔ پھر جب IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کو ایک سنگ دلی کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پاکستان کے وقار کو خاک میں ملانے کی بھرپور ناپاک کوشش کی گئی، اور ہمارا ٹرسٹ عالمی اداروں سے اٹھنا شروع ہو گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ضرور کووڈ آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں پوری دنیا میں کووڈ آیا اور اس سے ترقی کی جو رفتار اس میں کمی آئی، اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو چیز کووڈ کے دوران حاصل کی جا سکتی تھی اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرمنل نیگلیجنس کے ذریعے اس سے صرف نظر کی گئی۔ مثال کے طور پر جو قدرتی گیس تھی LNG، جو کووڈ کے زمانے میں $3 پر آ چکی تھی، اور اس کے بعد بھی اس کا سودا نہ کیا گیا، اور جس کا خمیازہ بعد میں آنے والے سالوں میں اور یہ پچھلے 1.5 سال جو ہماری حکومت ہے قوم نے بھگتا۔ آج آپ نے دیکھا کہ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے LNG کا معاہدہ ہم نے کیا ہے آذربائیجان کے ساتھ، وہ ایک برادر ملک ہے، ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے، اور معاہدہ، یہ بات اٹس اے بٹ آف ڈائگریشن، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ معاہدے کی یہ شرائط ہیں کہ آذربائیجان پاکستان کو جو ڈسٹریس کارگوز ہیں وہ آفر کرے گا پاکستان کو سستے، اور پاکستان ہر مہینے، اور پاکستان کی مرضی ہے کہ ان کو خریدے یا نہ خریدے،
نہ خریدنے کی صورت میں کوئی پینلٹی نہیں ہوگی. یہ الحمدللہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے. اور اس کے مقابلے میں پچھلی حکومت میں کیا ہوا آپ دیکھیں. جب کاٹن کی ایکسپورٹ کی گئی, پھر کاٹن امپورٹ کی گئی, یہ بالکل اپنا شوگر ایکسپورٹ کی گئی, شوگر امپورٹ کی گئی, گندم ایکسپورٹ کی گئی, گندم امپورٹ کی گئی. کتنا ونڈ فال پروفٹ لوگوں کی جیبوں میں گیا, چند لوگوں کی تجوریاں بھر گئیں, اور عام آدمی بیچارہ مہنگائی میں بالکل بری اس کی حالت ہو گئی. تو یہ ہمیں ورثے میں ملا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ایک سال میں ہماری جو ذمہ داری تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس مخلوط حکومت نے حتی الامکان کوشش کی. انسان ہیں, غلطی انسانوں سے ہوتی ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی یقیناً, لیکن I would term them as honest mistakes. لیکن جان بوجھ کر قومی خزانے میں اپنا وہاں پر خیانت کرنا یا اس طرح کے اور معاملات آپ میرے سامنے کوئی ایک رکھ دیں, میں اس کی انکوائری کروں گا اور قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اس 12-14 مہینے میں جو ہم نے گندم خریدی, جو ہم نے فرٹیلائزر خریدا G2G یا پرائیویٹ سیکٹر سے, سب سے کم بولی دینے والے جو ایکسپورٹر سے, ان سے میں نے اور ہماری ٹیم نے مل کر اربوں روپے کی مزید ڈسکاؤنٹ لیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو کہنا چاہتا ہوں کہ بدترین سیلاب آئے, اس میں پوری ہماری توانائیاں خرچ ہوئیں. 100 ارب روپے وفاقی حکومت نے خرچے صوبائی حکومتوں کے اپنے وسائل کے علاوہ, اور دن رات اس کے اوپر ہم مارے پھرتے رہتے ہیں کہ معیشت کو بری طرح تباہ کیا. اور اسی طریقے سے یا اس سے بھی بڑھ کر جو فتنہ سازی کی گئی اور جو شورش پیدا کی گئی جان بوجھ کر, اور پاکستان کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرنے کے لیے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا, بیانیے بنائے گئے دن رات ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پر, جو کچھ ہوتا رہا پاکستان کے عوام کے خلاف, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم کوشش کر رہے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کا انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا. ہر طریقے سے پاکستان کو بدنام کیا اور باہر ممالک کو اور اداروں کو متنبع کیا کہ اگر آپ نے پاکستان کی مدد کی تو یہ حکومت امپورٹڈ حکومت ہے, یہ سب کچھ برباد کر دے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہیں پر ایک بات بتاتا چلے جاؤں. پیرس میں جو سری لنکا کے جو صدر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان کا ایک دوست ملک ہے, اور ابھی حالیہ مہینوں میں سری لنکا اس بدترین معاشی بحران سے اب نکل رہا ہے. ڈیفالٹ کر گیا, آپ سب جانتے ہیں, اور ڈیفالٹ کر گیا. IMF نے ان کو بیل آؤٹ کیا ہے اور ان کو کچھ ارب ڈالر مہیا کیے ہیں. تو پیرس میں جو IMF کی جو MD تھی, ایک ہم کانفرنس میں موجود تھے, تو وہ سری لنکا کے صدر رنیل جو ہیں منسنگے, وہ میرے پاس آئے, وکرم منسنگے, اور مجھے کہا کہ شہباز شریف صاحب وہ IMF کی MD بیٹھی ہیں, آپ کی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, میں نے ایک اور میٹنگ کا انتظام کیا ہے. میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی. وہ جو تھا کانفرنس کا سیشن وہ لمبا ہو گیا, تو جب ختم ہوئی تو IMF کی MD میرے پاس آئی کہ پرائم منسٹر مجھے اب پریس کانفرنس کرنی ہے اپنا ان کے ساتھ, تو مجھے جانا ہے, ہم کھڑے کھڑے بات کر لیتے ہیں. مجھے سری لنکا کے صدر نے کہا ہے کہ سری لنکا بہت بری حالت سے گزرا ہے, یہ اپنا خدا کر کے پاکستان کو ان حالات سے کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب آپ بتائیں کہ یہاں پر دوست نما دشمن پاکستان کو سری لنکا سے دو چار کرانا چاہتے تھے حالات سے, اور سری لنکا کا صدر جو ہے وہ دوست بن کر پاکستان کے لیے ان کو IMF کے MD کو اچھے الفاظ کہہ رہا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے بعد ملک دشمنی کی بدترین مثال کوئی اور ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ ان مہینوں میں تفصیل سے آپ کو بور نہیں کروں گا. ان مہینوں میں میری IMF کی MD کے ساتھ ٹیلی فون پر ایک گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو ہوئی. ہم نے خطوط ایکسچینج کیے. حساب ڈار ان کی ٹیم نے بڑی ریزی سے سارے فیکٹس مہیا کیے, ساری شرائط جو پوری کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. اسٹیٹ بینک نے اپنا حصہ ڈالا. ہماری اس کولیشن حکومت کے جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے پوری کنٹریبیوشن کی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بات نہیں بن رہی تھی. پھر پیرس میں میری ان سے MD IMF سے ملاقات ہوئی, بڑی بھرپور, جس میں محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, سردار ریاض صادق اور شہری رحمان صاحبہ, ہماری جو MOS ہیں ڈاکٹر عائشہ باشا وہ تھیں, سفیر تھے ہمارے فاطمی صاحب تھے. وہاں پر بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وقت بہت گزر گیا ہے, 30 جون اب چند دن رہ گئے ہیں, بہت مشکل ہے اب معاملات کو. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے کون سی شرط آپ کی نہیں مانی. ہم نے ہر چیز حتی الامکان, ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس کولیشن حکومت نے وہ اپنا داؤ پہ لگا دیا. نواز شریف صاحب نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا. میں نے, میری پارٹی نے اور دوسری پارٹیاں جو کولیشن میں حصہ درجہ بدرجہ سب نے اپنا سرمایہ گوا لیا, صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ نہ ہونے دیں بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے. اب کون سی ایسی چیز ہے جو کہ باقی رہ گئی ہے؟ انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بتائیں. میں نے کہا آپ نہ فکر کریں, میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اور بھی اس معاملے میں جہاں تک بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں $2 ارب کا جو ابھی بھی گیپ ہے, جو ہمارے $6 ارب کا انہوں نے گنایا تھا, $4 ارب الحمدللہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے میں بتاتا ہوں, آج پھر بتا دیتا ہوں وہ کہاں سے آیا. $2 ارب کا ابھی بھی گیپ ہے, تو آپ دیکھیں اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا اچھا اس کا بھی بات کرتے ہیں. وہ جب میٹنگ ختم ہوئی میں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا. میں نے کہا مہربانی کریں, ان کو سیریس ڈاؤٹس تھے. میں نے کہا نہیں, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں, یہ پاکستانی قوم کا معاملہ ہے, ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے, ہم ایک آخری ایفرٹ کریں. اور ہم اس نے MD IMF نے میرے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کی, اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اس کوشش کریں. کا اچھا جی, یہ مجھے بھائی جی کہتے ہیں کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں. تو ان کی اور ان کی ٹیم نے وہ رات لگائی. اگلی رات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے وہاں پر چیئرمین آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو اپنے سفیر کے ذریعے میسج دیا کانفرنس میں کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. محمد سلیمان الجسر, وہ بڑے وقت پاکستان کے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جس طرح آپ جانتے ہیں اس میں سرمایہ اسلامی ملکوں کا ہے, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اسلامی ممالک ہیں, اور یقیناً سعودی عرب کا حصہ بقدر جسا ان کا بڑا اثر ہے اس کے اوپر. میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے, $2 بلین کا فرق ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر میں مزید بوجھ ڈالوں. آپ نے جنیوا میں آپ نے ہماری وہاں پر بڑی مدد کی یہ فلڈس کے لیے. تو ان کا آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ یقین کریں وہ گئے اور $1 بلین کا انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم $1 بلین. مجھے اس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کر دیا. دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد کی ہے. پھر میری 2 مرتبہ وہاں پر وہیں پر کانفرنس میں سائیڈ لائن پہ IMF کی MD سے پھر مزید ملاقاتیں ہوئیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, ہم پوری کوشش کریں گے, اب آپ بھی آگے بڑھیں ہم بھی آگے بڑھیں گے. قصہ کو تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور ہماری بہنیں بھی بیٹھے ہیں یہاں پر کہ وہاں پر وہ آئس بریکنگ ہوئی. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان پیرس. اور اس کی پھر MD نے جب میں پاکستان واپس آیا 3 دن پہلے تو صبح 4:30 بجے فجر کو میری ان سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت چیزیں تیزی سے آگے بڑھی ہیں اور پیرس کی ہماری میٹنگ جو تھی وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو اس طرح الحمدللہ یہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ
स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, जो कि ये एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। 12 जुलाई को बोर्ड की मीटिंग होगी इंशाअल्लाह, और उसमें ये $3 अरब का ये जो है, जिसको हम कहते हैं कि इट्स कॉल्ड SBA एंड स्टैंड बाई एग्रीमेंट, उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने तेजी से बनाया, क्योंकि वो जो EEF था, EEF कहते हैं ना, EFF, वो उसका टाइम 30 जून को ख़त्म हो रहा था। उनका जी कि अब शहबाज शरीफ साहब टेक्निकली हमारे पास अब टाइम नहीं है, हम बोर्ड में जा सकते, तो ये हम आपको ये स्टाफ ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट हम कर रहे हैं। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फ़ौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से मैं IMF की MD का और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वाकई पेरिस मीटिंग के बाद फिर बड़ी संजीदगी दिखाई और बड़ी उन्होंने उनकी कोऑपरेशन रही। और मैं पाकिस्तान में जनाब इसहाक डार साहब का और उनकी पूरी टीम का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और ये हकीकत है कि इन्होंने उसके बाद कई रातें जागी, मैं इनसे राब्ते में रहता था। सुबह 6 बजे मुझे ये बात करते थे, पूरी रात दफ्तर में इनका जो यहाँ पर सेक्रेटरी बैठे हैं फाइनेंस, चौधरी इमदाद बुसार साहब हैं और चौधरी तारिक बाजवा साहब हैं, गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हैं, और भी इनकी टीम के मेंबर, इन सब ने मिलकर भरपूर इन्होंने काम मेहनत की इन्होंने। और मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में, मैं आप यकीन कर लें। और ये देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये कोई लम्हा फख्रिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। यकीन कर लें कि कर्जों से कौमें बसती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं, कभी नहीं। ये भूल जाएं, ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है। और मेरी दुआ है, मैं आपके आज इस महफिल के हवाले से पूरी कौम को, मैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज में अपने करोड़ों अपने भाइयों बहनों बुजुर्गों माओं और सबको मैं कहना चाहता हूं कि वो दुआ करें कि ये आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद हमें कर्जा न लेना पड़े। उसके बाद ये चल रहा है या बंद हो गया है? आप चल रहे हैं। तो ये आखिरी बार हो कि हम IMF का ये हमने कर्जा लिया। उसके बाद खुदा करे, ईजियर सेड देन डन, खुदा करे कि हमें फिर दोबारा IMF के पास ना जाना पड़े। उसकी तारीख में मिसालें मौजूद हैं और मिसाल अब देनी पड़ती है मजबूरन। एक हमसाया मुल्क है, आखिरी बार उन्होंने 1991 में IMF की डील की, उसके बाद उन्होंने खैर बात कह दिया। तुर्की 2007 में उन्होंने आखिरी बार IMF से डील की, उसके बाद उन्होंने खैर बात कह दिया। और हम पता नहीं कितनी दर्जनों मरतबा हमने IMF के पास गए और आधा प्रोग्राम करते। ये पहली मरतबा था 2018 में कि नवाज शरीफ की क़यादत में IMF का न सिर्फ प्रोग्राम मुकम्मल हुआ बल्कि तरक्की और खुशहाली के वो चश्मे फूटे। तो एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ये दुआ है और पूरी कोशिश है, उसके लिए जितनी भी और कुर्बानी अशराफियों को देनी पड़ेगी, आम आदमी को नहीं। आम आदमी तो 75 साल से कुर्बानियाँ दे रहा है, 75 साल से उसको लाले पड़े होते हैं कि ईद आई है, बकरा बहुत महंगा हो गया तो मैं तो खरीद नहीं सकता। छोटी ईद आई है, मैं बच्चों को अपने जूते नए और अपना गुलबर्ग तो बड़ी दूर की बात है, वो पुरानी अनारकली नहीं जा सकता कि जहाँ से वो अपने यहाँ लंडे बाजार से जाके वो सेकंड हैंड अपना कपड़े खरीदे। और मैं यहाँ पर आपसे ये बातें कर रहा हूँ, ये हकीकत मैं आपसे हकीकत खोल कर बयान कर रहा हूँ। तो मैं ये कह ही रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, मैं उसकी तरफ आता हूँ। लेकिन एक तो यह है कि मैं एक दफ़ा फिर जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बेपनाह इनकी लगन मेहनत, इनको शकूक थे, मैंने पेरिस से उनका कि आपके शकूक मैं मानता हूँ, लेकिन अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का नाम लें और अल्लाह ताला इसमें खैर डालेगा। फिर उन्होंने पूरी हिम्मत की। आखिरी 2 दिन भी 1-2 पॉइंट्स थे, उन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं, खुदा का नाम लें, अल्लाह ताला करम करेगा। इनका कहना था कि ये ना हुआ तो हम ये कर गुजरे बजट में, स्पीच में। मैंने कहा कर गुजरे तो मैं कौम को बता दूंगा कि हमने किया, हम ये चीज़ें फिर अब वापस लेते हैं। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने बड़ा फजल किया। अगली बात, इस अरसे में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया इन पिछले 3 महीनों में।
تقریباً آل ٹولڈ $5 بلین بندہ ہوگا ٹوٹل چین نے جو رینیو کی تقریباً $5 ارب چائنا نے پاکستان کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو قرضے وہ تو رول اوور ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ کمرشل بینکس کے لون جو ہمیں ہر صورت ادا کرنے تھے ہم نے ادا کیے، انہوں نے فوراً ہمیں واپس کر دیے. تو چائنا نے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ جس نے پاکستان کو 3 مہینوں میں ڈیفالٹ سے یا بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہونے سے بچایا. اس کا ہم میرے پاس الفاظ نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر سکیں. سعودی عرب نے یعنی کمال مہربانی کرتے ہوئے $2 ارب انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ اپنا پورا کر دیا ہے. ان کا کہ نہیں سائن ہو گیا ایگریمنٹ، ابھی پیسے نہیں ہیں، ایگریمنٹ سائن ہو چکا. کمٹ کر لیں. یو اے $1 ارب انہوں نے کمٹ کیا. اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے چند دن پہلے $1 ارب دیا. میں اور میرے زعماء میرے ساتھی ہم اگر میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان اپنے برادر دوست ممالک کا ہم شکریہ ادا کر سکیں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اب طریقہ نہیں زندگی گزارنے کا. میں جب ان کو ملتا ہوں تو ان کو چہروں سے پڑھتا ہوں کہ جناب شہباز شریف صاحب آگے ہیں، چائے پئیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اگلی بات قرضوں کی کرنی ہے. اس طرف میں ابھی آ رہا ہوں تو میں ابھی تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح یہ مراحل طے ہوئے، اور وہاں پہ جو میرے ساتھ جو ٹیم تھی جن کے میں نے نام لیے پیرس میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے وہ کانفرنس میں جانا تھا، میں نے ان کو روکا کہ کانفرنس میں اکیلا جاؤں گا، آپ IMF کے ساتھ باقی جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کو ڈیل کریں. یہ تفصیل کی بات اس میں نہیں جانا چاہتا. تو میں اللہ تعالیٰ کا اور پوری قوم کا اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ یہ کرم کیا. پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گیا. ڈیفالٹ کے چانس کم تھے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ میں کیا ہوتا، یا الیکشن میں ہمارے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہ کیا ہمارا وہاں پر بیانیہ بناتے کہ جناب یہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، فلاں ہو چکا ہے، ڈھمکاں ہو چکا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو تو میں معاف نہ کر پاتا، نواز شریف اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا، اور سب جو ہمارے جو کولیشن ہیڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے. تو خدا تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مگر یاد رکھنا سری لنکا کے صدر نے میری وہاں پر مدد کی جا کے MD IMF کے پاس کہ پاکستان کے کو بچا لیں، سری لنکا کے حالات سے دوچار نہ ہو. مگر یہاں پر بیٹھے دوست نما دشمنوں نے یہ کہا کہ یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان، اور کہا باہر بھی پیغام دیا اور یہاں پر بھی اداروں کو بننے جا رہا ہے اور ساری ذمہ داری آپ کی ہوگی اور فنا ہوگا اور ڈھمکاں ہوگا. تو یہ میرے دوستو یہ ہے یہ پورا سلسلہ جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ابھی چند منٹ بعد میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں گے، لیکن اگلی بات میں آپ سے اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کا کیا لائے مطلب یہ ہے اصل میں امپورٹنٹ بات. آئندہ کا کیا لائے عمل ہے یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرضے جو ہیں یہ قرضوں کی زندگی ختم ایسے نہیں ہوگی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، وہ راستہ اپنانا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں میں نے سری لنکا کے صدر کی بات کی اور ان کا کہ یہ IMF بننے یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. کس نے 2 صوبائی حکومتوں کے اس وقت ان کے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے لیٹر نہیں دینے تاکہ پاکستان کا IMF کا پروگرام فیل ہو جائے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے؟ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ بہت محب وطن ہیں، آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی رائے ہے. مگر بدترین مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے کہا 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو، آپ کو نام پتہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں سب کہ آپ نے نہیں دینا فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا خط جس سے کہ IMF کا پروگرام سٹچ ہو جائے. یہ پاکستانیت ہے، یہ حب الوطنیت ہے کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میں سب کچھ، میں اگر وزیر اعظم پاکستان کا خدا نہ خواستہ گلا کاٹ دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف کوئی اور ہو نہیں سکتی بالکل. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات اس کی کڑی ہے، یہ اس سے جڑی ہوئی ہے بالکل.
کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ایک تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. خدا کرے گا دوبارہ اس طرح کا واقعہ کیا دور دور تک اس کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو اس دن تباہ و برباد کرنے کی وہ پوری گھناؤنی سازش تھی, جس میں اپنا وہ دوست نما دشمن بھی شامل تھے, اندر سے اور باہر سے بھی. انہوں نے 9 مئی کی سازش کی تاکہ نہ IMF کا پروگرام ہو, نہ کچھ اور ہو, ڈیفالٹ کر جائیں, تباہی ہو جائے اور یہاں پر ہر طرح انارکی ہو جائے. کل میں نے وہاں پر پارا چنار میں کہا کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنا قوموں کو اور اپنی فوج سے لڑایا, فاصلے پیدا کیا اور وہ کھنڈرات بن گئے وہ ممالک. 9 مئی یہ اسی کی ایک شکل تھی. یہ رب تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جس نے پاکستان کو اس دن بچایا اور پوری طرح وہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے. بہت بڑا شر تھا, اس میں خیر کی بات یہ نکلی کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد, ہر لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کی پوری سازش کی تھی. ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو کہ ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے. یہ سعودی عربیہ سے اور یہ UAE سے ان قرضوں کی دلوانے میں جہاں پر میری حکومت کی حقیر کوشش ہے, وزیر خزانہ کی وہاں پر ہمارے اس نئے سپہ سالار کی بہت زیادہ کوشش ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری مدد کی اور ان ممالک سے رابطے کیے اور فائنلی اس کلیکٹیو ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس طرح یہ $3 ارب, 2 سعودی عربیہ سے اور یہ اپنے 1 UAE سے. تو میں نہ صرف اپنی حکومت کے اپنا زوما کا بلاول بھٹو صاحب نے پوری بھرپور سفارتکاری کی, پوری طرح انہوں نے ڈپلومیسی کی. میں جانتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو انہوں نے سفارش کروا کے IMF کے MD کو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھئی ہماری پاکستان کی مدد کی جائے. تو یہ سارے اٹس آلویز ٹیم ورک, کوئی اکیلا جو ہے وہ معاملات طے نہیں کر سکتا. یہ ٹیم ورک ہے اور یہ ٹیم ورک کی مرہون منت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اور ہم ڈیفالٹ سے. اب اگلا رستہ کیا ہے یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب فرمائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ ہم نے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چند دن پہلے ہم نے پاکستان کی اکنامک ریوائیول, یعنی ہماری جو معاش جو ہے اس کو ہم کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں, کس طرح دوبارہ ہم جا سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور قرضوں سے جان چھٹ جائے اور پاکستان آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں اور ہم ایک اکنامک پاور بن جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ قدرتی وسائل دیے ہیں, اذہان دیے ہیں, آپ کو سب علم ہے. لیکن ہم نے پچھلے دنوں ایک میکنزم بنایا ہے اور وہ میکنزم یہ ہے کہ ہماری اس معاشی ترقی میں جو بہت جلد جو فیکٹر کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے زراعت. اور زراعت کے ریوائیول کے لیے ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے. ذرا مجھے معلوم ہے آپ ولی ہیں لیکن ذرا میں ولایت کی نہیں, میں انسانی باتیں کر رہا ہوں. تو زراعت کو ہم ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع پروگرام بنایا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہماری جو معدنیات ہیں, بے پناہ معدنیات ہیں. اب بتائیں کہ یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کا وقت ضائع کرنے. یہاں پر چنیوٹ میں جو چنیوٹ آئرن اور ہے, 4 سال وہ عدالت میں وہ اپنا مقدمہ لڑا جاتا رہا اور ایک اس مشرف کے زمانے میں ان کے کسی بھائی کو امریکہ میں جس کا نہ لینا نہ دینا تھا, غیر شفافیت کے ذریعے بالکل کوئی اس سے نہ پیسے لیے کچھ اس کے حوالے کر دیا. جب ہماری حکومت ہے 4 سال یہ مقدمہ لڑا گیا. وہ 4 سال کس کے ضائع ہوئے؟ اس قوم کے نوجوانوں کے. اس قوم کی قسمت پھوٹی, جو کھوٹی کی گئی, کس نے کی؟ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک اپنا کھربوں روپے وہاں پر موجود ہیں ریکوڈک میں. ابھی ایک کلو گرام وہاں پر تانبا نہیں نکلا اور اربوں روپے پاکستان کی مقدموں میں خرچ ہو چکے. تو اس طرح پاکستانی قوم کا اپنا وقت ضائع ہوا. اس طرح ہماری جو تھا ہماری قسمت
وہ خراب ہوئی اور ہمارا جو سفر تھا اس کو خراب کیا گیا. تو اس کو اب دوبارہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے, دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ زراعت, آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, یہ وہ ایک میدان ہے جہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی, کروڑوں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہنر دیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا, پنجاب کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا. نواز شریف کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت کام ہوا پنجاب میں. اس آئی ٹی کے شعبے میں بے پناہ پوٹینشل ہے, اس میں ہم اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دفاعی سامان بھی پاکستان بناتا ہے, اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ 4-5 اہداف ہیں جس کے لیے ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے, ماسٹر پلان. اور یہ ماسٹر پلان جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اکنامک ریوائول آف پاکستان, دا ہول آف دا گورنمنٹ. اس میں سیاسی ادارے بھی شامل ہیں, اس میں دفاعی ادارے بھی شامل ہیں, اور اس میں معاشرے کے, اس میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں, اور معاشرے کے ہر طبقے اور ادارے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. عدلیہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, مقننہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا, صوبوں کو, وفاقی حکومت کو, انجینئرز کو, تعلیمی درسگاہوں کو, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کو. اور یہ جو ہماری زمین جو ہے بنجر ہے, ریگستان ہے, ان کو بسانے. آپ جائیں بھاولپور سے اس طرف سارا ریگستان, اس طرف سارا اپنا وہ وہاں پر ہریاول ہے. بھاولپور میں ہم نے ماں سوائے وہ جو ریگستان ہمارا ہے, ماں سوائے 400-500 میگا واٹ سولر کے, اور تو وہاں کچھ نہیں ہے. وہ ہزاروں ایکڑ, لاکھوں ایکڑ جو زمین وہ اس کو ہم سیراب کریں تو وہ سونا اگلے گی. ڈاکٹر محبوب الحق نے کہا تھا کہ پاکستان 60 کی دہائی میں کہ پاکستان از گرین باسکٹ فار دا گلف اسٹیٹس. اور یہ خواب نہیں تھا, یہ حقیقت تھی. بدقسمتی سے آج ہیگ سے اپنا جہاز پھولوں سے لدے آتے ہیں دبئی, ابو دھابی, اور پاکستان جس کا بحری راستہ 3 دن کا ہے, ہوائی راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکے. تو آج اگر قرضوں سے جان چھڑوانی ہے تو یہ ہم گلف اسٹیٹ سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, اربوں ڈالر کی انشاءاللہ. اور وہ بیک ٹو بیک ایگریمنٹ ہوگا. وہ زراعت زمینیں وہاں پر بسائیں, ٹیکنالوجی لائیں, مشینری لائیں, اور اپنے بندے جو ہیں وہاں پر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا. جو وہ اجناس اگیں گی اپنی کوالٹی کے مطابق وہ لے جائیں گے. ہمیں منافع جو ہے وہ ڈالرز میں دینا پڑے گا, منافع اجناس میں دینا پڑے گا. اسی طرح جو ہماری جو معدنیات ہیں ان کو یہاں پر اپنا ان کو پروسیس کریں اور فائنل پروڈکٹ بنائیں. ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جائے گی پروفٹس کی شکل میں. اپنا فائنل پروڈکٹ ہمیں واپس ڈالرز میں پیسہ نہیں دینا پڑے گا. آئی ٹی تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ آئی ٹی تو آپ اپنا لیپ ٹاپ اپنا ایکسپورٹ کریں تو آپ کو ڈالرز مل جاتے ہیں. یہ وہ 4-5 ایریاز جو ہیں جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس میکنزم کو, اور اس میں اپنا پولیٹیکل گورنمنٹ نے, اس میں اپنا اداروں نے اور افواج پاکستان نے اس میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور یہ مل کر دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اگر ہم نے یہ بات نہ چھوڑی کہ تم اور میں کو نہ چھوڑا اور ہم نہ بنے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می, اٹس اباؤٹ اس, اباؤٹ پاکستان. تو میرا ایمان ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا. ہماری پھر ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. تو یہ ہم نے اب پلان بنایا ہے. اس میں میری جنرل عاصم منیر ہمارے چیف آرمی اسٹاف ہیں, ہماری کابینہ کے لوگ, ہمارے آنریبل منسٹرز, صوبائی حکومتیں, سب اس میں شامل ہیں. اور ہم نے یہ ریوائول ہم نے پلان بنایا ہے. اور انشاءاللہ یہ ریوائول پلان اس سے جو ایک اندازہ ہے کہ 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری گلف اسٹیٹ سے آئیں گی. اور بیک ٹو بیک ایگریمنٹس ہوں گے. راتوں رات تو نہیں ہوگا, وقت لگے. کس طرح ہوگا؟ محنت اور مسلسل محنت اور قربانی اور احسار, اس کے ذریعے انشاءاللہ یہ ہوگا. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کا خواب پورا ہوگا کہ یہ آخری ہمارا IMF کا ہمارا ایگریمنٹ ہو, اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اس کے لیے اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی, عام آدمی کو نہیں. اشرافیہ کو احسار سے کام لینا ہوگا, یتیم اور بیوہ کو نہیں. اور میں وہ جو اشعار اکثر پڑھا کرتا تھا, اس سے زیادہ موضوع وقت کوئی نہیں ہے ان اشعار کو پڑھنے کا, کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ,
ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. یہ زندگی مستعار ہے نا، بالکل مانگے تانگے کی اور سب یہ قرضوں کی. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. یہی وہ اشعار ہیں اقبال کے جو ہمیں آگے لے کے چلیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی خوشحالی اور عزت ہے. آج کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرضوں سے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ کرنے کا راستہ وہی ہے جو کہ ہمیں قرآن کریم نے ہمیں سکھایا ہے، اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ وقت میں نے ضرور زیادہ لیا، لیکن یہ ضروری تھا. اب میں جناب اسحاق ڈار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلمات فرمائیں، پھر اس کے بعد کوئی سوال ہوگا تو میں آپ سے پھر رجوع کروں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتون النبیین. جناب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، میرے فنانس اور اسٹیٹ بینک کے کولیگس، میڈیا حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ایک محفل سجائی ہے، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا، اور جیسے انہوں نے تفصیل میں وہ کوئی تفصیل میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا جو 9واں ریویو تھا وہ 30 سپٹمبر 2022 والا کوارٹر کا ریویو تھا، اور اس کے بعد 2 ریویو اور ہونے تھے، 10واں اور 11واں. اور اس حوالے سے پہلے چونکہ 3 مہینے تاخیر ہو گئی، وہ وزٹ نہیں کر سکے، جو بھی ان کی وجوہات تھی اس کا فائدہ نہیں ہے جانے میں. اور آنے کے بعد ہم نے 31 جنوری اور 9 فروری کے درمیان وہ مکمل طور پہ ٹیکنیکل ریویو مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں فاسٹ فارورڈ جاتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا فائدہ نہیں ہے. اور لیکن سم ہاؤ ایکسٹرنل فائنانس کے جیسے گیپ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ 6 بلین انہوں نے پورا کریں، حالانکہ وہ پرائر ایکشن نہیں تھا. اس پہ ہم نے کافی فرینکلی انتظار بھی کیا، لیکن اس میں جو سلور لائننگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بلیسنگ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 9واں ریویو ہو جاتا، جو کہ ہم سب مڈل آف جون تک اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے، تو 10واں 11واں ریویو جو تھا وہ پھر نہیں ہونا تھا. یعنی جو 2.5 بلین پاکستان کو ڈالر اس پروگرام کے تحت جو 2019 میں شروع ہوا، اور 3 سال میں یہ پروگرام ختم ہونا تھا، اور ایکسٹینڈ کیے گئے 1 سال کے لیے. تو وزیر اعظم نے اینڈ آف مئی بھی کہا ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ 1-2 مہینے بڑھا لیں. شی ریفیوزڈ مینجمنٹ جو ہے IMF کی. پھر انہوں نے پیرس میں بھی کوشش کی، تو انہوں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، ایک مہینے میں. انہوں نے کہا چلے 9واں کر لیں، 10واں بھی شروع کر دیں. انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پچھلے 10 دن میں وی کنونس دیم کہ یہ بہت ہی انفیئر ہوگا اگر آپ نے ہمارا جو پروگرام کا 2.5 بلین ہے وہ پاکستان کو نہ دیا. تو صرف 9واں ریویو ضروری نہیں ہے، ہم 9ویں ریویو کو بھی گیو اپ کر دیتے ہیں. لیٹس ہیو اے نیو پروگرام فار دا $2.5 بلین. اور اگر آپ اس میں 3.5 کر دیں تو وہ پرائم منسٹر نے بھی ان کو کہا، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اتنا نہیں ہو سکتا. تو ایونچولی یہ ہمارا انہوں نے کہا جی اگر 3 بلین کا ہوگا تو پھر ہمارا 12 سے 15 مہینے کا ہوگا. وہ ہمارے فرینکلی انٹرسٹ میں نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ 9 مہینے سے زیادہ پروگرام نہ ہو. ابھی اس گورنمنٹ کا 1.5 مہینہ قریباً باقی ہے. پھر اس کے بعد کوئی 3 مہینے کا رفلی الیکشن 4.5. آپ کو پتہ ہے 1 مہینہ لگ سکتا ہے گورنمنٹ کابینہ کو آنے میں. ماضی کے اگر دیکھیں 5.5-6. تو یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ 8 سے 9 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ پروگرام ایونچولی پچھلے 48 گھنٹے میں 9 مہینے بھی ہوا، اور 3 بلین بھی ایگری ہوا. اور یہ بھی ایگری ہوا کہ اگر 9ویں جو شرط ہے اور 9واں ریویو تھا اگر ہو جاتا تو جو ہمیں امیجیٹلی چند دنوں میں جو 1 بلین ملنا تھا وہ 3 بلین سے ہمیں فوری مل جانا چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے جو ادھر ایفرٹس کی اس کو بریک تھرو کرنے کے لیے پیرس میں، میں ان کا دل کی گہرائی سے مشکور ہوں کہ وہ ہم نے پھر پوری طرح انہوں نے کہا جی کہ میں کافی، جیسے انہوں نے فرمایا، میں کافی ریلکٹنٹ تھا وائنڈنگ اپ اسپیچ میں کہ میں اس قوم کے اوپر 215 بلین کا ٹیکس لگا دوں، اور میں 85 بلین کے، وہ بائی دی وے آسک بہت بڑی تھی، یہ بہت نیچے جو نیگوشیٹڈ اماؤنٹ تھا. لیکن میں تھا کہ کل کو اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو کہ ہم اتنے مہینے سے کر رہے تو پھر تو انہوں نے مجھے ایشور کیا کہ نہیں ہوگا تو یو ریورس ایوری تھنگ. تو میرا خیال ہے کہ ان کا وہ بہت اچھا اور بڑا ایک وزڈم بھرا ہمیں وہ مشورہ تھا. ہم نے پھر اسی پہ کام کیا کہ آپ نے دیکھا کہ وائنڈنگ اپ اسپیچ میں
ہم نے پھر وہ چیزیں امپوز کی اور اس کے بعد ہماری نیگوسیشن ڈیلی بیس پہ چلتی رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے SBA اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ, یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے. اس کا ٹوٹل ویلیو $3 بلین ہے, جس میں $2.5 بلین ابھی جو ہمارا پروگرام میں باقی رہتا ہے تو وہ ڈل چکا ہے. تو ہمیں کوئی یعنی اس پروگرام کا لاس نہیں ہوگا. اگلی جو میں نے عرض کیا کہ $1 بلین اس کی پہلی 12 جولائی کو ٹینٹیٹیولی بورڈ میٹنگ طے ہو گئی ہے, اور اس کے بورڈ میٹنگ کے ودن 3-4 ڈیز وہ ہمیں نومی جو ریویو ہوتا تو جو وہ پیسے 1.1 بلین ملا تھا وہ مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری مزید جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اور گورنر صاحب, پرائم منسٹر صاحب کی اپنا گائیڈنس میں اور ان کی موجودگی میں سائن کر رہے تھے, یہ لیٹر آف انٹینٹ آف MEFP کی ڈاکومنٹس تھیں. وہ ہمیشہ فائنانس منسٹر آف اے کنٹری اینڈ اسٹیٹ بینک کے گورنر کرتے ہیں, وہ دونوں ہم نے سائن کیے ہیں. وہ ڈاکومنٹس پہلے آج رات ملنے والی تھی, لیکن ہم نے وہ کل رات ان کا کافی ان کو فالو اپ کیا کہ جی آپ 30 جون کے اندر, وہ کہتے ہیں ہمارا 30 جون تو ابھی ہوگا جب ہم آپ کو بھیجیں گے. میں نے کہا جب آپ بھیجیں گے تو ہمارا تو وہ ہم تو آدھی رات ہوگی, تو آپ ہمیں تو الحمدللہ وی گاٹ دی ڈاکومنٹس کوئی چند گھنٹے پہلے وہ ہم نے سائن کر دی ہیں. تو ہم SBA پروگرام میں ابھی آ چکے ہیں, پروگرام سائن ہو چکا ہے, ابھی ہم نے سائن کیا ہے. یہ ڈاکومنٹ ان کے جو کنٹری ریپ ہوگی ہم ان کو اوریجنل دے دیں گے. اس کی سکین کاپی جو ہے وہ اگلے 3-4 گھنٹے میں اسلام آباد جا کے میں واشنگٹن بھی بھجوا دوں گا اور اوریجنل ان کے ریپ کو دے دیں گے. تو پروگرام ہیز بین سائنڈ. یہ ہماری فائنل جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہو گئی. میں جیسے عرض کیا کہ میں جناب وزیر اعظم کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا. دیکھیں یہ ملک ہے جس نے ماضی میں, یہ ہمارا 23واں پروگرام IMF سے سائن ہوا ہے ابھی جو آپ نے وٹنس کیا. 22 پروگرام میں آج تک پاکستان کبھی بھی اپنا پروگرام مکمل نہیں کر سکا. کبھی تیسری ریویو پہ بھاگ جاتا ہے, کبھی 7ویں میں بھاگ جاتا ہے. میکسیمم جو ریویو ہوئے ہیں وہ 8 کے قریب ہوئے جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی پاکستان. تو یہ ہمارا ایک جو ریویو پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا تھا وہ 2013-16 کا تھا. 12 کے 12 ریویو ٹائم پہ مکمل ہوئے, اور پاکستان نے IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا. وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سربراہی میں اس وقت ہم جہاں پہنچے تھے, لوسٹ انفلیشن 2% فوڈ, 4% CPI 4 سے کم, 6% جیسے پرائم منسٹر 6% سے اوپر. PM صاحب نے جیسے یاد کرا کہ ہماری یہ جو ہے GDP گروتھ, بیسٹ اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا, 5th بیسٹ ان دا ورلڈ, 53,000 آج تک نہیں پہنچ سکے انڈیکس. اور ہماری اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو جسے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کہتے ہیں وہ $100 ارب سے تجاوز کر چکی تھی. امیجن کہ 2017 میں جب اس ملک میں ایک پولیٹیکل جو ہے پروجیکٹ, میں اسے 2010 کہتا ہوں, اس کو پراپر لانچ اور اس کو فائنلائز کرنے کا ایک اٹیمپٹ کی گئی. ڈان لیگ سے وہ ڈرامہ شروع ہوا اور کرتے کرتے پھر وہ پاناما پہ ختم ہوا, اور پھر جو ہوا اس کا پاکستانی قوم نے بہت بڑا ایک قیمت ادا کی. وہ اگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا جیٹرو وہ کہتا تھا پاکستان از دا سیکنڈ چوائسز پلیس فار دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. وہ پاکستان کو کہتے تھے کہ دس از فرگیٹ اباؤٹ انڈیا, لک ایٹ پاکستان, وی ہیو لاسٹ اے گریٹ اپرچونٹی. وہ 70 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ تھا اس وقت, آج 100 بلین کا ایکسٹرنل ڈیٹ چھوڑ کے گئی ہے پچھلی حکومت. اور ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز وہ جو ایکسٹرنل ہے $130 بلین کا چھوڑ کے گئی. لیکن جو سٹاک مارکیٹ کی جو میاں نواز شریف کے وقت جو اس کی ویلیویشن تھی $100 بلین سے تجاوز کر گئی تھی, آج وہ $22 بلین. امیجن قرضے 70 بلین سے 100 بلین ایکسٹرنل قرضے, اور لائبلٹیز $130 بلین. اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو بیکاز آف دس انسٹیبلٹی اینڈ آل وٹ ہیز بین ڈن ٹو دی کنٹری, وہ آپ نے دیکھا کہ 5 سال کے قلیل عرصہ میں آفٹر میاں نواز شریف لیفٹ اٹ از ناٹ $22 بلین. تو ہمیں یہ جو ہے نا, یہ اتنا بڑا پاکستان کو یہ یعنی تجربہ, اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اقتصادی طور کے اوپر, پاکستان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. میں بار بار کہتا ہوں, اور میں پھر آپ کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں, پاکستان از سالوینٹ کنٹری. اٹ از, ابھی پرائم منسٹر نے آپ کو بتایا, معدنیات کا بتایا, اس کی منیمم جو ایسٹیمیٹس ہے وہ $6,000 بلین ہے. آدھا لے لیں $3,000 بلین. آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں نے بھی گنائی, آپ کی جو گیس پائپ لائن ہے دنیا میں ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ از $50 بلین. تو ہم کس یعنی ہمیں گھبرانے کی, ایک یہ لیکوڈیٹی کرنچ تھا, بالکل تھا, یعنی جو کیش فلو ایشو تھا, لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ایسٹس نہیں ہے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مایوسی پھیلاتے رہے ہیں اور جو بار بار ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایک ہی رٹ تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا, ابھی یہ بانڈ نہیں پے کر سکے $1 بلین, میاں شہباز شریف کا کی وزارت عظمیٰ وہ بانڈ پے ہوا, یہ جی پیرس کلب چلے گا میاں شہباز شریف کی قیادت میں, وہ نہیں گئے ہم اپنا پیرس کلب میں. میں نے پہلے دن ان کو یاد ہوگا مجھے ٹریول کیا لندن سے, میں نے کہا نہ ہم نے بانڈ کو ڈیلے کرنا ہے یا ڈیفر کرنا ہے 2 سال کے لیے, نہ ہم نے پیرس کلب جانا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ہر ادائیگی وقت پہ کی ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے ہم کم ہے. Having said that, یہ لوگ کچھ مایوسی پھیلاتے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ ان کو کاؤنٹر کیا کریں. یہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے, یہ میرا ایمان ہے اللہ کے فضل سے, یہ کبھی ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ اگر خدا نہ خواستہ IMF نہ ہوتا, وی ہیڈ ویری ایکٹیو پرو ایکٹیو پلان بی, اس کی اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جیسے کہا کہ پاکستان اس ایسٹ سالونٹ کنٹری جس کے پاس اوور $3000 بلین کے الگ الگ اثاثے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں الحمدللہ آگے چل کے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک بڑا روبس پلان وزیر اعظم کی اپنا سربراہی میں تیار ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارا آخری ایک ملٹی, ان سے رابطہ, ہم ممبر ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وی آر ناٹ بیگرس, ہم ممبر ہیں آپ کے, بھئی آپ کا حق ہے, تو اس سے بحث میں جائے بغیر اب پاکستان کو واپس واٹ از our فیوچر یہ ہے کہ ہمیں واپس ابھی 24th اکانومی میاں نواز شریف نے چھوڑی تھی دنیا میں گلوبل, وہ 47th ہمیں ہینڈ اوور کر کے گئے پچھلی حکومت, اس کو واپس 24th کی طرف لے کے جانا ہے, 47 سے 24th کا سفر کرنا ہے. 24th اکانومی جو ہے پاکستان کی پروجیکشن تھی, اور میں نے نہیں کی, کوئی پاکستانی ادارے نے نہیں کی, گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرس, اس کی رپورٹ موجود ہے گوگل کے اوپر, یو کین سی دیٹ کہ پاکستان ول بی پارٹ آف G20. میں امیجن کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہے, آپ ایک میزائلی قوت ہے, اور اگر آپ پھر معاشی طور پہ سٹیبل ہوں اور اس پریمیم کلب میں آپ بیٹھیں جہاں آپ کا نیبر بھی بیٹھے اور جہاں بگ پاورز بھی بیٹھی ہیں, دیٹ از دا مقام وٹ پاکستان شوڈ بی گیٹنگ. اور انشاءاللہ دیٹ از ڈویبل. انشاءاللہ پاکستان اس طرف جا رہا تھا, ابھی جو ہماری تباہی ہوئی ہے ہمیں اس کو ریکور کرنا ہے, کیونکہ رونے دھونے سے کچھ نہیں چلے گا, اور آگے چل کے ہمیں 24 کے بعد ہمیں پھر وہ G20 میں شامل ہونا ہے. وہ جو پریڈکشن ہے 20, 16, 17 کی, وہ ہمیں انشاءاللہ اس کو اچیو کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن نہیں ہے اگر ہم سب مل کے, جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک قوم بن کے, اس ناٹ می اینڈ یو, اگر ہم اس طرح اس کی کریں ہمت اور اس کے لیے کوشش کریں جو کہ ہو رہی ہے, تو ہم انشاءاللہ ادھر بڑی جلدی پہنچ جائیں گے. باقی رہا کہ واٹ از اوور فیوچر روڈ میپ, ہمارا اللہ کے فضل سے بڑا کلیئرٹی ہے. ہم نے یہ جو میں نے جیسے کہا کہ ہم ڈکلائن جو ہر ہفتے مزید ڈکلائن ہوتا رک چکا ہے, ان کے پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو ہم نے جو کچھ ابھی تک ایکشن لیے ہیں, کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں تھا. بالکل میں بار بار کہتا رہا کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ اینڈ اسٹینڈ بائی ٹو دیٹ. وی ہیڈ ویری پرو ایکٹیو پلان بی. اگر خدا نہ خواستہ یہ کام نہ ہوتا, پاکستان وڈ ہیو اسٹل ناٹ ڈیفالٹیڈ. پاکستان سری لنکا بننے والا ملک نہیں ہے, پاکستان از ڈفرینٹ کنٹری. سو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی ہم نے ڈکلائن کو روکا ہے, اسٹیبل ہے اس وقت. ناؤ وی ہیو ٹو ٹرن ٹورڈز گروتھ, اور اس کے لیے جو پرائم منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا آپ کے سامنے, ایگریکلچر, IT, منرلز, انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے, اور وہ اس پارٹنرشپ میں افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں وہ اپنا بہت زیادہ پرو ایکٹیولی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہم نے اس طرف واپس جلدی سے جلدی پاکستان کو لے کے جانا ہے. دوسرا, یہ جو ہمارے ریزروز, آپ کو یاد ہوگا کہ $8 بلین تک نیشنل ریزرو گر گئے تھے, اور ہم نے $5.5 بلین نان جو ہے ساورن لونز کے علاوہ کمرشل بینکس کو واپس کیے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے ڈیٹا, تو دسمبر کوارٹر جو ہے بٹوین 1 October to 31 December 2022 there is a reduction of $4 بلین ایکسٹرنل لون. کبھی کسی کنٹری کا ایکسٹرنل لون کم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ آپ جو پرانے دیتے اتنے آپ نہیں لیتے. تو یہ الحمدللہ چائنا نے بڑی کوآپریشن کی, ہم اس کے مشکور ہیں. اس کے کمرشل بینکس نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان نے تو ہر چیز کر دی ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ پروگرام فائنل نہیں ہو رہا, تو انہوں نے پھر ان کے بینکوں نے جو ہم نے ان کو $2 بلین واپس کیے تھے, اس سے ہمارے جو ریزروز تھے نیشنل 10 کے قریب چلے گئے. واٹ از نیکسٹ, اور پلان از گاڈ ولنگ بفور اپنا اس گورنمنٹ کا ٹینور مکمل ہو اور میاں شہباز شریف اپنے اس ٹینور کو مکمل کریں, وی ول ٹیک پاکستان فارن ایکسچینج ریزرو انشاءاللہ ٹو $14 to $15 بلین. دیٹ از مین اینڈ آف جولائی تک. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں.
اور جیسے میں نے کیا کہ ہم اس کو سیدھے راستے پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لگا رہے ہیں. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی سربراہی میں کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے لانگ ٹرم بہت بینیفٹس ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے بانڈڈ اسٹوریج فیسلٹی پاکستان میں پہلی دفعہ اس کی پالیسی دی ہے, اور یہ پالیسی پاکستان کے لانگ ٹرم میں بہت ہی بینیفیشل, اور اس کی میاں شہباز شریف صاحب سے کی کلیئرنس سے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے فوری طور کے اوپر 1 جولائی سے شروع ہو رہی ہے پاکستان میں. اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس اے لاٹ. اسی طرح ہم نے صورتیہ گیئر سے ایک جہاز شروع کیا ہوا ہے. ہم نے نیشنل سیونگ میں پہلی دفعہ شریعہ کمپلائنٹ جو ہے پروڈکٹس وہ 4 ہم نے انٹروڈیوس کر دیے, وہ بھی 1 جولائی سے ہے. اور بھی جو وعدے کیے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف نے یا ان کی حکومت نے یا ہم نے بجٹ کے ذریعے انشاءاللہ آل آف دوز ول بی امپلیمنٹڈ آن فاسٹ ٹریک. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عرض کروں کہ میں جیسے کہا کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بہت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو اپنا لیڈ رول ادا کیا اس سارے پروسیس میں, اور آج ہم SBA سائن کرنے کے کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میں دل کی گہرائیوں سے جو فنانس کی ٹیم ہے جس میں طارق باجوہ صاحب ہیں, ان کے سیکٹری فنانس امداد بسال صاحب ہیں, ایکسٹرنل سیکٹری علی طاہر صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ غوث پاشا ہیں, وہ ہماری منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, اور FBR کی جو ٹیم ہے اس سے پہلے میں اسٹیٹ بینک کا کہوں گا کہ جناب جمیل صاحب جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے, کیونکہ ایک مانیٹری پالیسی ایک فسکل پالیسی ہے, تو ان کا دونوں کا بہت بڑا رول ہے. تو انہوں نے بھی اپنا بھرپور, چاہے رات ہو دن ہو, رات کا 2 بجے ہو, I'll call him and he'll take my call and cooperate and discuss. تو میں ان کو بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا. فائنانس میں I think I'll be failing in my duty if I don't recognize حامد شیخ صاحب. Till we completed the 9th of February review, which was technically over, it was Hamid Sheikh who was at that time finance secretary, and he has been struggling for the last many months with me. So I think I'll be failing in my duty کہ اگر میں حامد شیخ صاحب who is not here, کیونکہ ان کو ریپلیس کیا امداد, ان کی اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے انہیں کوئی دو کچھ لمبی چھٹی لی ہوئی ہے, تو امداد بسال صاحب has stepped in his shoes with perfect محنت اپنی کارکردگی. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس کے ساتھ جو FBR کی ٹیم ہے, they have played a major role. اس میں جناب طارق پاشا صاحب ایز SAPM آن ریونیو, ان کا لیڈ رول تھا. چیئرمین FBR ہے. یہ پاکستان میں اکثر ریوائز ایسٹیمیٹ بجٹ ٹارگٹس مکمل نہیں ہوتے. یہ چند دن پہلے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا نیا ریکارڈ قائم کیا, 7,000 کو کراس کیا. میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی, پرسوں رات تک یہ 7,151 پہ پہنچ چکے ہیں. ہمارا ریوائز ایسٹیمیٹ ہے 7,200. یہ 5 چھٹیاں ہیں. میں نے ان کو کہا انہیں 1-2 بینک ہم نے پورٹ کے اوپر کھلوا دیے ہیں آن 30 جون. اللہ کرے کہ یہ 2,000 کا ٹارگٹ بھی کراس کر لے. بٹ 7,151 with 5 days holidays, I mean it's a new record, and I compliment chairman FBR. ان کی ٹیم کے ساتھ ٹوانا صاحب ہیں, دوسری ٹیم ہے آفاق ہے. تو ہمارے یہ سارے لوگ جو ہے انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. ہم پتہ نہیں کتنی راتیں صبح میں بجٹ پہ لگے ہوتے تھے, رات کو کیونکہ وہاں کھلتا ہی ہے واشنگٹن 6 بجے شام, تو پھر وہ لگ جاتے تھے. کئی دفعہ تو فجر کی نماز موسٹلی دفتر میں پڑھ کے گھر جاتے. تو اللہ کا شکر ہے. تو میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں دیکھی, کوئی ایگری کی جو کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. جو ٹیکسز لگائے, بائنڈنگ آف اسپیچ آپ سے شیئر کر لیا. آپ کے ساتھ 2 چیزیں میں ضرور شیئر کروں گا. اس کے علاوہ مسٹ ریکگنائز راشد لنگیال صاحب. پاور ہیز اے گریٹ سبجیکٹ اینڈ ایشو وز انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا آپ 3,000 ارب کی بجلی بناتے ہیں اس ملک میں, آپ کی ریکوری جو تھی, ابھی تو ہم نے کچھ میں کافی ریفارمز کیے ہیں, وہ صرف 1,700 ارب تھی. کون سا ملک 1,300 ارب صرف بجلی کی مد میں سبسڈی دے سکتا ہے؟ تو راشد لنگیال صاحب ایز سیکٹری اپنا پاور ڈویژن, ہی ہیز ورکڈ ہارڈ. اس کا ری بیسنگ ہوتی ہے, میں ابھی سے بجائے آپ پڑھ کے کہیں گے ری بیسنگ ہوتی ہے. وہ ری بیسنگ ہر حکومت اگری کرتی ہے, وہ جولائی میں ہوگی. اس کا جو بھی چھوٹا موٹا ایفیکٹ ہوگا وہ انفارچونیٹلی بیکاز از اے بگر کاز کے لیے, جیسے پرائم منسٹر نے کہا, یہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ ذرا سے بھی وہ بوجھ ڈلے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو سبجیکٹ, دیٹس دی اونلی ون, باقی سب کچھ ہو چکا ہے, وہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو سوچ تھی کہ جی اس کو ان لمیٹڈ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ پاور دے دی جائے, وہ دے بھی دی ہم نے اوریجنل 9 جون کے فائنانس بل میں, لیکن پھر ہم نے نیگوشیٹ کیا, اس کو ہم نے لمٹ کر دی. لمٹ کیا ہے کہ اب اس کے اوپر جو بائنڈنگ آف اسپیچ کے ذریعے میں نے اس کو امینڈ کر کے 60 روپے پرائم منسٹر کی اجازت سے کیا ہے کہ 60 روپے میکسیمم ہوگی, لیکن ایوریج, I repeat, average
ड्यूरिंग 23-24 के साल में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी विल बी 55, नॉट 60 इवन। तो एवरेज मीन कि अगर आप तीन महीने में भी 2.5 रुपए करेंगे तो एवरेज आपकी 5 रुपए बढ़ेगी, बट 60 इज द लिमिट। ये दो चीजें जो शायद एज ऑफ टुडे आई वांट टू बी ट्रांसपेरेंट रहती है, हमारी गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि ये आपका हक है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। बाकी हमने जितने प्रायर एक्शंस हैं हर एग्रीमेंट में, चाहे वो एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी हो या स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो, उसमें प्रायर एक्शंस होते हैं। हमने आगे भी सारे प्रायर एक्शन जो थे नौवें रिव्यू के लिए सब कंप्लीट कर दिए थे। आज जो एसबीए हुआ है वो प्रायर एक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, यानी उसकी वजह से अक्सर डिले होती है फिर बोर्ड में जाने के। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मुकम्मल कर ली है, अल्लाह का बड़ा फजल है। मैं वंस अगेन फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई थैंक प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दी टीम जिन्होंने इसमें काम किया है। और बाय द वे पेट्रोलियम सेक्टर ऑल्सो द मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी दे ऑल्सो वर्कड हार्ड, क्योंकि पेट्रोलियम का हमने जो फ्लो थी सर्कुलेटेड उसको बंद किया। ये मुल्क के लिए आइंदा आने वाली दहाइयों में ये बहुत बड़ा एक मदद होगी कि हमारा सर्कुलेटेड पेट्रोलियम का पावर का वो मैनेजेबल और कंट्रोल में आ गया। तो बहुत शुक्रिया आपका। मैंने भी थोड़ा टाइम ले लिया है प्राइम साहब, बहुत शुक्रिया। अब मैं मरीम औरंगजेब साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपसे कुछ सवाल लें, तो कोशिश करेंगे उसका मकसद जवाब दिया जाए। जी एक मिनट उस्मान, एक मिनट जी। सलमान गनी सर, भाई माइक दो भाई, माइक। बिलाशुबा ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, बिलाशुबा ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि आज मुआहदे का आखिरी रोज़ था और ये मुआहदा हो गया। यकीनन इसके भविष्यत पर तो असरात होंगे, लेकिन आपकी हुकूमत IMF से मुआहदे के हवाले से जिस रिजर्वेशन का इजहार कर रही थी, स्ट्रेटजिक तहफ़्फ़ुज़ात, चीन से ताल्लुकात और सी पैक पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चीन से ताल्लुकात और ख़ास तौर पे जो सी पैक है इसकी स्पिरिट पर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ? और दूसरा जो डार साहब बार बार कह रहे थे कि हमारे पास बी प्लान तैयार है, अब इस मुआहदे के बाद क्या आप ये ज़रूरत महसूस करते हैं कि उस बी प्लान को भी साथ लेके जाया जाए? जी बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती हमालिया नुमा है, उसमें मजबूती होगी, कमज़ोरी नहीं होगी। पिछली हुकूमत ने ज़रूर मुल्की मफाद को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। मैं बग़ैर किसी विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मैं ये बात कर रहा हूँ कि पिछली हुकूमत ने अपनी गैर ज़िम्मेदाराना रवैये और बातों से ताल्लुकात को ख़राब करने में बल्कि नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिलकर उसमें हिस्सा डाला है। मैं ख़ुद चीन गया हूँ, चीनी ज़ुमा यहाँ आए हैं और हमने बताया आपको कि पिछले चंद महीनों में यानी $5 अरब के कर्जे जो लिए हुए थे हमने दिए, उन्होंने वापस कर दिए और बिल्कुल बड़ी सूरत के साथ। तो सी पैक इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। इंशाअल्लाह में मेरी चीन के नए वज़ीर आज़म से पेरिस में मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छी और बड़ी मुफीद गुफ्तगू हुई। इंशाअल्लाह आप इत्मीनान रखेंगे चीन के साथ ताल्लुकात में कोई कमी नहीं, कमज़ोरी नहीं आएगी। दूसरी बात जो उन्होंने फॉल बैक जो IMF के रखा हुआ था उसकी चूँकि अब ज़रूरत नहीं बात करने की, वो हो चुका, इसलिए वो अब रेलेवेंट नहीं है। जी नसरुल्लाह मलिक साहब। मेरे ख्याल में जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से एक बात का तज़किरा बार बार किया जाता है कि हमने अपनी सियासी असासा कुर्बान कर दिया बड़े अहम फैसलों के लिए, जो मेरा ख्याल में कोई इतना बड़ा असासा कुर्बान शायद नहीं हुआ। लेकिन जो अहम फैसले हैं उसके लिए कौम इंतज़ार करती रहती है। अभी आपने फरमाया कि अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि मुल्क के अंदर अगर स्मगलिंग होती है, टैक्स चोरी होती है, अगर तो उसका सारा मलबा जो है वो, या बिजली चोरी होती है, वो टैक्स जो है वो सैलरी क्लास जो है इस मुल्क के अंदर वो देती है। टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की गई। मुझे याद है 97 के अंदर जिस FBI रिफॉर्म्स का जिक्र मियां नवाज शरीफ ने किया था, शायद उसका हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर बड़े तबकात टैक्स नहीं देते और आप बाकी दर्द दिल रखते हैं, लेकिन आम आदमी का क्या कसूर है अगर बिजली चोरी होती है, अगर स्मगलिंग होती है, अगर टैक्स चोरी होती है? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम सवालात किए हैं। ये जो बात आपने जो कही है कि अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल मैं आपको ये बात सदके दिल से कह रहा हूँ।
اس میں مجھ سمیت اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے. اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں وہ ہماری پارٹی اس میں قطعاً اس میں کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. الیکشن میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے. ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو اس ایفرٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہوگا. اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے اشرافی کے ذریعے انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ گزرا یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی. 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے, 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے. آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا, ان کی بے حرمتی کی گئی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں, کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں, قومیں اس طرح چلتی ہیں, قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں. بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے, ایک نئی حکومت آئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی, پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی, یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی. کیا کبھی کوئی ذمہ دار کوئی جو لیڈر ہے کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں, یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی, جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ اندر سازشوں کے ساتھ مل کر کہ پاکستان کو معیشت کو تباہ کر دینا اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے. دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے. ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا, انہوں اپنا دفاعی صنعت کو بنایا, آٹو موبائل انڈسٹری کو بنایا, آٹو بانس موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا. عمران خان نے ایک اینٹ نہیں لگائی, جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہ فرق ہے بالکل. تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو ملک صاحب آپ نے جو کہا نا سیسز بڑھانے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. 12 لاکھ بڑھائے ہیں اس سال میں, اب مزید بڑھنے چاہیے. یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے سیسز کریٹ کیے. دوسرا جو آپ نے سیلڈ کلاس کا کہا, آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی. 9 جون کے بعد پرپوزل تھا, وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا. تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے ہیں, ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی 2-4 چیزیں کر لیتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ خود نمائی نہیں کر چکے, آپ نے سوال کیا اور پھر اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے, اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا. جی بیدار وقت بول رہا ہوں. جی میں اچھی بات کی ہے کہ یو اینڈ می نہیں بلکہ اس, اور ظاہر ہے ہم سب اس میں شامل ہیں. لیکن اس میں کویسچن یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہیں جو حکومتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ترقی دے دیتے ہیں اس کو, اکانومی کو ایک خاص سٹیج پہ لے جاتے ہیں, تو وہی انہی کا موڈ چینج ہوتا ہے, پھر وہ 2017 ہو جاتا ہے. یہ میرا کویسچن ہے. میں بتا چکا ہوں جناب بیدار وقت بٹ صاحب, میں عرض کر چکا ہوں کہ 2018 میں کیا ہوا کہ ملک ترقی کی ایک اڑان وہ جہاز نواز شریف کی سربراہی میں بھر رہا تھا, اور 2018 کے الیکشن میں پوری بدترین دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس ترقی کے سفر کو ختم کر دیا گیا, پاکستان کی کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا, اسے ماضی بھی اپنے اس کا گواہ ہے. لیکن خدا کرے کہ اب آئندہ دوبارہ یہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ارسلان بھٹی صاحب. میں نے کہا جی 2 سوال ہیں, ایک معصوم ایک طرح تھوڑا سا سخت ہے. سخت سوال یہ ہے کہ جی
ایک جو مفہوم سوال یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، بڑی خوشائن بات ہے، کیا میرے جیسے متوسط طبقے کے اور میرے جیسے جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کیا اب بھی مساق معیشت کی گنجائش موجود ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ؟ دیکھیے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی یعنی کوئی یہ کھیر یا مٹھائی نہیں ہے. یہ ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے، فارن ایکسچینج ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے، اور ایک پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ اور انٹریکشن اس کو تقویت دینے کے لیے، اور پھر اسٹیبلٹی لانے کے لیے، اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے یہ ایک پروگرام ہے. اس میں سختیاں جس طرح ماضی میں ہوئیں ضرور ہوں گی، لیکن جو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ سختی اشرافیہ کو برداشت کرنا ہوگی. فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو ساری بات کھول کے رکھ دی ہے، پیٹرولیم لیوی کی بھی بات کر دی ہے، بجٹ میں بھی انہوں نے ساری باتیں کر دی ہیں. اب آپ مجھے بجلی ٹیرف کی بات کر دی ہے. مجھے بتائیں کہ جو پچھلا بجٹ جو آیا تھا 2023-24 کا، اس پہ سپر ٹیکس سارے کے سارا اشرافیہ کو لگا تھا، اور اشرافیہ نے بڑی چیخیں ماری، میں نے ایک نہیں سنی. کیونکہ یہ ملک تبھی آگے بڑھے گا کہ اشرافیہ کماتی ہے، بزنس مین کماتا ہے، وہ کما کے ٹیکس دے، اور غریب یتیم بیوہ کے لیے اس کو ہم خرچ کریں. جس طرح نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے لاکھوں لیپ ٹاپس ہم نے اپنا بڑے ذہین فتین بچوں اور بچیوں کو دیے، ہم نے اپنا لاکھوں وظائف اربوں روپے کے بچوں کو دیے جن کے جو یتیم تھے، جن کے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں تھے. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اسی پروگرام کو ہمیں آگے لانا ہوگا. وہ تب ہوگا کہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی ارشاد عارف صاحب. میاں صاحب، میرا سوال، پہلا سوال تو آپ سے ہے. میاں صاحب، پہلا سوال تو میرا آپ سے ہے. خوشخبری سنائی تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام اگر نہیں بھی ہوتا تو ہمارے پاس باقاعدہ پلان بی موجود ہے، اور قوم کو یہ خیال تھا کہ اگر پلان بی پر عمل ہوتا ہے تو یہ جو 215 ارب کے نئے ٹیکس لگے، یہ جو ری بیسنگ ہو رہی انرجی کے سیکٹر میں، یہ شاید نہ ہوتی، کچھ فائدہ ہوتا. تو کیا وجہ تھی، کیا قباحت تھی اگر پلان بی پر عمل کر لیا جاتا؟ دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے کہ ذرا اسپیسیفک بتائیں کہ بجلی، گیس اور پیٹرول کا تو آپ نے بتا دیا کہ زیادہ اضافہ نہیں ہوگا، بجلی اور گیس کے جو نرخ ہوں گے وہ جو ٹیرف میں اضافہ ہوگا وہ پر یونٹ کے حساب سے، پر کیوبک فٹ کے حساب سے کتنا اضافہ عوام پر ڈالا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اسی سوال کا جو دہرایا جو پہلے ہوا ہے. دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ہر چیز کا پلان بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ اگر بارشیں نہ ہوئیں تو پھر ہم نے پانی کا ذخیرہ کرنا ہے، ڈیموں میں پانی نہیں آئے گا تو پھر ہماری جو تھرمل جو بجلی ہے اس کے منصوبے جو ہیں چلانے کے لیے تیاری کریں. یہ پلان بی ہے. اور اگر بارشیں ہوتی ہیں، ڈیم بھر جاتے ہیں پانی کا، تو تھرمل کا جو آپ کے پلانٹس ہے وہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ میں نے مثال سے دی سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ان تمام تر کاوشوں کے بعد خدا نخواستہ نہ ہوتا تو پلان بی تو تیار کرنا تھا نا، اس کی بات کی جا رہی تھی. اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. تو اب وہ اس کی ضرورت نہیں اس کے اوپر بات کرنے کی، وہ اب ارریلیونٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ پلان الحمدللہ بن چکا ہے. دوسرا سوال چونکہ آپ نے ڈار صاحب سے کیا تو وہ میرے خیال وہ مختصر جواب دیں گے. ویسے بھی پلان بی میں نو ڈیفالٹ واز دی فنڈامنٹل، اس میں بھی ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ایک تو تھا نا جی کہ آپ چلے جائیں بانڈ پے نہ کرے 2 سال. میں نے جیسے آپ کو کوٹ کیا لاسٹ ایئر، تو وہ ایک تھا آئیڈیا، لوگ کہتے تھے کر سکتے ہیں کہ بھی پاکستان اتنا مشکل میں ہے، فلڈز آئے ہیں. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. پرائم منسٹر واز ویری کائنڈ کہ ٹھیک ہے میں تو انڈورس کرتا ہوں، اف یو کین مینیج وداؤٹ ناٹ پیئنگ 1 بلین، ناٹ گوئنگ ٹو پیرس کلب. دیکھیں وہ آپ کی کریڈیبلٹی کی بات ہے شاہد عارف صاحب. اگر آپ ایک دفعہ جا کے جاتے پیرس کلب اور ان تمام ملٹی لیٹرل جیسے آج ہم نے ایس پی اے کیا ہے، آپ کے ساتھ آج ایس پی اے کرتے، وہ ٹھیک ہے آپ کو کہتے ہیں اچھا ہمارے پیسے 2-4 سال میں جائیں وہ آپ 8 سال میں دے دیتے. تو میں ذاتی طور کے اوپر اس پہ بلیو نہیں کرتا. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے، میں مشکور کو انہوں نے انڈورس کیا، ٹھیک کہتے اگر مینیج کر سکتے ہو تو ضرور کر لو. تو ہم نے پھر دونوں جگہ نہیں گئے. تو پلان بی بھی یہی تھا کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ہماری پرائرٹی نمبر 1 رہی ہے
کہ پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کو جو نام ہے اس پہ حرف نہیں آنے دینا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن لگائی, ہم نے کہا جی فوڈ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کے لیے فرسٹ پرائرٹی, لیکن پچھلے ہفتے ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن ساری اٹھا دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے وی ہیو لفٹڈ آل دی ناؤ بیکاز ہم کمفرٹیبل ہیں. تو وہ دیکھیں, یہ گھر میں بھی اگر تنگی آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جتنے پیسے پہ انکم آدھی ہو گئی ہے تو اب ہم نے اپنے اسی کی گزار. تو وہ اپنے وسائل کے اندر, میں اس کا بلیور ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا چاہیے, اور ہم ایکسٹرنل ریسورسز میں اخراجات اپنے وسائل سے زیادہ پچھلے 5 سال میں کیے ہم نے, ورنہ ہم آج ادھر نہ ہوتے. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور میں ثابت کر سکتا ہوں, اور اس کا میں نے 5 سال ایگزائل میں اس کی قیمت بھی ادا کی ہے, اس فسکل ڈسپلن کو انفورس کرنے میں اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیموکریسی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے, فسکل ڈسپلن بھی ہوتا ہے میرے اوپر بھی, پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بھی, ہر ادارے کے, اور ہر تو وہ اگر کریں گے اللہ کے فضل سے پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے جی. اور جہاں گیس کا تھا, وہ گیس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امیجیٹ کوئی ضرورت ہو. ہم نے فلو کو آلریڈی زیرو کر دیا ہوا ہے. ہم نے جو ریفارمز ابھی تک کیے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں. جہاں تک پیٹرول, میں نے آپ کو بتا دیا میکسیمم جو انہوں نے, جو میں پہلے تو اوپن تھا, ہم نے اس کو کنٹرول کر دیا, اس کی ایوریج بھی کی ہے. یہ نہیں کہ 60 روپے ہی سارا سال, تو وہ بھی کر دیا. جو بجلی ہے اس کی ری بیسنگ میں نارملی 3-4 روپے کا فرق پڑتا ہے جی. وی شوڈ بی کلیئر. یہ میں آج آپ سے نہ چھپاتا نہ بتاتا, آپ اتنی بلکہ ڈاکومنٹ شاید پڑھ کے جب دیکھتے تو میں اس میں بلیو نہیں کرتا. 215 کے ٹیکس لگائے, رات کو لگائے, اگلے دن وائنڈنگ اسپیچ میں آپ سے شیئر کر لیے, کیونکہ پاکستان کی ضرورت تھی. دس از مچ بیٹر روٹ بائی دی وے, کہ اس وقت جو حالات ہیں, لیکن یہ مکمل کر لیں, آپ نے سولیڈیفائی کر لیں. پرائم منسٹر کی جو ایک ویژن ہے, جو ان کا ایک پلان ہے اکنامک ریوائول کا, انشاءاللہ وہ آپ امپلیمنٹ کر لیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, جیسے 2016 کے بعد آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تمام ہیڈز آف انسٹیٹیوشن آپ کو پاکستان میں آ کے تعریفیں کر رہے تھے. ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ہو, IMF کی MD ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پریزیڈنٹ ہو, AAA کا ہو, آپ کو یاد ہوگا اسی سرینا پہ میریٹ میں بیٹھے تھے جی. PTI کے دور میں جہاز بھر کے لے کر آتے تھے جہانگیر ترین صاحب. ایک آپ جہاز لے کے آئے تھے, ایک شخصیت کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اسحاق ڈار صاحب, ایک ہی شخصیت نون لیگ لے کے آئی ہے پاکستان میں اپنے دور میں. آپ بڑی تنقید ہوئی آپ پر کہ شہباز صاحب کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. شہباز صاحب کے پاس نا ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں, مگر آپ نے ثابت کیا کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سکلز بھی ہیں. جتنی گورنمنٹ نے آپ نے مشکلات فیس کی, کہ آج گورنمنٹ جا رہی ہے, کل اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. ایک چیز, دوسری یہ چیز میں نے پوچھنی تھی کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹس فیسیلیٹیشن کونسل بنی, اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کریں گے؟ یہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا, اور یہ بتائیں کہ عام آدمی کتنی دیر تک یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کی مشکلات کو فیس کرے گا؟ ظاہر ہے مہنگائی تو ہوگی. یہ دیکھیں, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کاؤنسل بنی ہے, میں اس کو دوسرا نام دیتا ہوں اکنامک ریکوری پلان. اس میں میں اس کی جو خد و خال بتا چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 میجر, بلکہ چوتھا بھی ڈال لیں, زراعت, معدنیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز, اور اس میں پھر ایکسپورٹس بھی آ جاتی ہیں. وہ ایک بڑا ایک وسیع اس کے معنی ایکسپورٹس کریں گے تو ڈالر آئیں گے. ان شعبوں میں جو 3-4 شعبوں کے نام لیے, ان میں گلف جو کنٹریز ہیں ان میں اپنا اس میں انویسٹمنٹس آئیں گے, سرمایہ کاری آئے گی. اور میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. میں اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے, پورے طول و عرض میں. اس میں حکومت بھی کوشش کرے گی اور اداروں کے سربراہ بھی کوشش کریں گے. دیکھیں, یہ بات ہماری جو معروضی حالات ہیں نا پاکستان کے, ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہوائی فائر, پھوکے فائر نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ وہ پوری جو ہماری جو اسٹیٹ ہے مل کر یکسوئی کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ پروگرام اسی کا نام ہے, اور انشاءاللہ گلف اسٹیٹ سے مل کر ہم سرمایہ کاری لائیں گے, اور آگے جو منافع ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح ان کو منافع دیا جائے گا. دیکھیے, مہنگائی ہے, اس سے اگر انکار کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ دن یاد کریں جب نواز شریف کا دور تھا 2018 میں 3-3.5% تھی, اور اب بدقسمتی سے پچھلے دور اور اس میں مزید اضافہ ہوا. اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں وقت ضائع کرنا چاہتا, لیکن انشاءاللہ
آپ خاطر جمائے رکھیں, مل کر کام کریں گے تو مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا, ملک ترقی کرے گا اور ملک پاکستان کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا انشاءاللہ. جی مہوش. صاحب کے جو چیئرمین ہیں ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں. آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں, اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا, لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے ہیں, وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے. پتہ نہیں وہ بالٹی ہے, ٹوپ ہے, پتہ نہیں کیا ہے اس کو, ٹوپ ہے بالٹی ہے, کیا ہے وہ بالٹی ہے, چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے, میں موجود تھا اس دن, بدقسمت دن, میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے, کوٹ لکھپت جیل سے. جج جو صاحب ہیں بشیر, ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے 100 پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی. ڈیلی عدالت چلتی تھی, ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے, ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے, اور یہ کیا جائے. آج پیش نہیں ہو سکتے, آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی. ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے اپنا عدالتوں میں. خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں, کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے, انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے. یہ در بدر ٹھوکریں اپوزیشن نے کھائی ہیں, ان کی بیٹیوں نے, ان کے بیٹوں نے, ان کے بزرگوں نے کھائی ہے, عمران خان صاحب نے نہیں. ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو جعلی کیسز, ان کا کیا بنا؟ انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیے اپنا ضمانتوں کے, آپ سب جانتے ہیں. آج اگر ٹھوس بنیادوں پر, چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے, چاہے وہ توشہ خانہ, مجھے بتائیں توشہ خانہ کے کیس میں جعلی رسید, یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہتا تھا. جعلی رسید بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تحفہ کون سا, خانہ کعبہ کی جو ماڈل ہے وہ گھڑی, جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے, اس کو بیچ دیا دبئی میں, اور رسید اسلام آباد کے دکاندار سے لی. دکاندار بھی مکر گیا, یہ میری رسید ہے نہیں. اور جس نے اپنا گھڑی خریدی, گھڑی تو میں نے خریدی ہے دبئی میں. اس سے بڑا قوم کے ساتھ جال سازی, فریب, دھوکہ, ڈاکہ اور چور بازاری کیا ہو سکتی ہے؟ معاف کیجئے میرا منہ نہ کھلوائیں, یہ محفل کسی اور کام کے لیے. اطمینان صاحب, ایک سیکنڈ, اطمینان صاحب, ایسے ایک منٹ, اطمینان صاحب. السلام علیکم. پرائم منسٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں مبارکباد آپ کو اس بات پہ دیتا ہوں کہ آپ کی پرسنل کاوشیں جو ہیں ہم نے پچھلے 2-3 ماہ سے تو بہت تیز ہوتی ہوئی دیکھیں, لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہمیں کشن مارجن ملا ہے IMF کا لون. میں آپ کی توجہ آپ ہی کے کیے گئے ایک فیصلے کی طرف کابینہ میں جو آپ نے کیا تھا اس پہ دلوانا چاہتا ہوں, جس میں آپ نے حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی. آپ نہیں سمجھتے کیا کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہمیں کشن مارجن ملا ہے, جس کے بارے میں آپ نے بھی اور ڈار صاحب نے بھی تھوڑے دن پہلے ہمیں ایک ویڈیو کانفرنس پہ یہ بتایا تھا کہ واٹ آر دا فیوچر پلانس اور ہمارے اگلے پلانس کیا ہوں گے. تو میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے کہ جو حکومتی اخراجات ہیں, خاص طور پہ جس طرح آپ نے پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کا بڑا مذاق بھی اڑایا گیا جب آپ مینار پاکستان پہ اجلاس کرتے تھے, لیکن اس سے ایک لوگوں کو جنہوں نے ٹیکس دینا ہے, جو اطلاع بھی ہے آگے کہ بجلی پر اور گیس پر پروبیبلی ٹیکس پڑ رہا ہے,
اور آگے مزید لگے گا. اس وقت لوگ ٹیکس بہتر طریقے سے یہاں مان لیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکومت اپنے اخراجات میں بھی کٹوتیاں کر رہی ہے. تو واٹس یور ٹیک سر؟ جی بہت شکریہ. آپ نے جو بات کی ہے, آپ نے کوشچن مارجن کہا, میں اس کو بریدر کہتا ہوں, اور یہ بریدر کو ہمیں اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پوری طرح کمیٹڈ ہے اور پوری طرح یکسو ہے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس حکومت کی جو باقی جو کولیشن پارٹنرز وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں, لیکن میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہم پوری طرح یکسو ہیں. سب سے پہلے نواز شریف اور اس کی پارٹی اس میدان میں آگے بڑھے گی, قربانی اور اظہار کا مظاہرہ کریں گے جس حالت میں. اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو اس حالت میں, اگر ہم حکومت میں ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کسی چیز سے ہم اپنا پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور بڑی سے بڑی جو قربانی ہے وہ ہم آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ آپ ضرور دیکھیں گے, اور اس کا مظاہرہ اپنا ابھی ہم کر چکے. جو آپ نے بات کی کہ جو ٹاسک فورس بنی اس میں اب آپ کو میں یہ کہہ, اور مجھے آپ کو بھی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی پوری تحسین دینی چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھے آ کے کہا کابینہ کے کہ وزیر اعظم ہم اپنی تنخواہ جو ہے وہ فورگو نہیں کر سکتے, آپ ہمیں اس بار رکھیں. میں نے بڑی خوشی سے ان کی بات مانی. ان میں سے ایک ہمارے وزیر تھے, انہوں نے کابینہ میں کہہ دیا, وہ بیچارے شہید ہو گئے, وہ بڑے نیک پارسا آدمی تھے. اس طرح کچھ اور لوگوں نے بھی کہا, اور باقی والنٹریلی اپنا بے شمار وزراء ایم او ایس اور وہ اپنی تنخواہ نہیں لے رہے. تو یہ ایک حقیر بات صحیح, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ جب سے یہ اعلان کیا, یہ کبھی ماضی میں اس طرح کی کوئی, لیکن اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. یہ بہت ایک بڑا ایک چیلنج ہے, اس کو ہمیں سب کو ہمیں مل کے کرنا ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو میں بات جو کرنا چاہتا تھا, یہ بھی مجھے ڈار صاحب نے بھی یہی بتایا کہ آسٹیریٹی میجر جو ہیں یہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں اس اگلے سال میں بھی. جو موجودہ جو بجٹ ہے جو 2023-24 اس کو بھی ہم نے کیا. اب دیکھیں کہ جو اپنا سینٹ میں چیئرمین سینٹ میں خود کہہ دیا کہ میں تنخواہوں میں اضافے کا میں نہیں کروں گا, اس کو ہم وڈرا کریں گے. بڑی اچھی بات ہے, اس کی تحسین کرنی چاہیے, ہمیں ان کو شاباش دینی چاہیے. اور بھی میرے پاس پریشر تھا, میں نے کہا میں تنخواہیں نہیں بڑھاؤں گا. تو یہ چھوٹی ایک سٹیپس ہیں, لیکن قطرہ قطرہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. جی عدنان, نہیں ایک سیکنڈ, ایک منٹ, یہ باری باری ہو رہا ہے, اس کو عدنان آپ بات کریں, اس کے بعد ان کو دے دینا. جی جی. اس وقت دو کوشچن ہیں. ایک کوشچن میرا پورے پاکستان کے جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے, اور ایک میرا آج کے آپ کے متعلقہ اس موضوع کی طرف سے. ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں, یہ میڈیا کے حوالے سے, پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے. جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں, دعوے دار ہیں, لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. دوسرا, آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرالل ہم آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے, آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا, انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی. اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا, کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے. بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا. میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں, میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں, اور جو پیمرا کے قوانین ہیں, وزیر اطلاعات موجود ہیں, وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی. آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر, لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا, لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل, اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے,
तो ये हमारी तो गवर्नमेंट 45 दिन में बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ा सही आपका सवाल है। देखें कि एक एक दिन एक एक लम्हा इस कौम के लिए मैं समझता हूँ कि लम्हा गनीमत जानना चाहिए कि पूरी कोशिश करके। अब देखें, ये मेरी बात और मैं सवाल आपको पॉइंट बता रहा हूँ, 600 अरब रुपए लगभग, फाइनेंस मिनिस्टर वुड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो एसओईज हैं, यानी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, PIA, ये स्टील मिल और इस तरह 600 अरब रुपए तकरीबन साल का, इतनी अमाउंट तकरीबन साल का खा जाते हैं, उनको ग्रांट्स मिलती हैं, उनके लॉसेस मिला के सब कुछ क्या ये गरीब। अब ये जो IMF का प्रोग्राम है, $3 बिलियन मिलना है, 600 अरब का मतलब है रुपयों में $2 अरब बनते हैं ये। तो अगर इसी तरह रहा तो आप पांव पर खड़े होने के लिए आप लाख जतन कर लें, कामयाबी नहीं होगी जब तक कि जिसका काम उसको साझे। ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। हुकूमतें अपना जो एयर कंपनियां, स्टील मिलें, स्टील प्लांट्स, अपना पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, ये हुकूमतों का काम नहीं है। हुकूमतों का काम है उनको पॉलिसी देना, फैसिलिटेट करना, उनको वन विंडो के जरिए उनकी मदद करना। तो मैं समझता हूं कि हमें अब आप देखें कि ये हमने होटल्स का जो एयरपोर्ट्स का हमने किया, वो आप देखें कि हमने पहला जो एयरपोर्ट जो है इस्लामाबाद का, उसको शफाफ तरीके से पूरी कानून की पैरवी करते हुए इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगस्त के शुरू में शायद हम उसको शफाफ तरीके से उसको दे दें, आउटसोर्स कर दें, और उसका जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो ख़जाने में जाएगा। इसी तरह PI है लेकिन ये काम अब जो एक साल फितना जो है उसने अपना वो बाजना आया इस मुल्क में, और साजिश और अपना बदतरीन फितना फैलाया गया इस मुल्क में, उसने तबाही कर दी। क्या मुझे बताएं कौन आएगा यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करने? मैं आपको, मेरी तरफ देखें, मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी से कि फितना अगर हो, शोरिश हो, साजिश हो, कोई आके इन्वेस्ट करेगा? प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स गो वेयर इट फाइंड इटसेल्फ मोस्ट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। या पाकिस्तानी सरमायाकार को लेने, बाहर को छोड़ दें, वो नहीं सरमायाकारी करेगा जब अगर फितना होगा, साजिश होगी, शोरिश होगा, इंस्टेबिलिटी होगी। तो इसलिए मेरी ये अब खुदा करे कि इलेक्शन के नतीजे में नई हुकूमत जो भी आए, ये आपका सवाल का जवाब है, उसको जिसको मैंडेट मिले तो यही प्रोग्राम है, एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, माइंस एंड मिनरल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी इजाज़त से जो मीडिया पे पाबंदी की बात की, उस पर मैं सिर्फ ये बता दूँ, और जो फैक्ट्स हैं कि हमने पिछले 1 साल में किसी सहाफ़ी के पेट में गोलियां लगते हैं, उनकी पसलियां टूटते हैं, उनकी नाक की हड्डियां टूटते हैं, उनकी बच्चियों के बाहर से स्कूलों से अगवा होते हुए हमने किसी सहाफ़ी को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखा। और जो इंटरनेशनल जरीदे इमरान खान साहब को मीडिया प्रेडेटर कहते थे, उन्होंने ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसको 7 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट दी है इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और ये वो तमाम चीज़ें जो आप लोगों ने देखी, रनिंग प्रोग्राम्स बंद होते थे, एक प्रोग्राम आप साइड करें कि चलता प्रोग्राम चलने से पहले और चलता हुआ बंद हुआ हो, किसी सहाफ़ी का कलम टूटा हो और इरफान सदीकी साहब की तरह वो जेल की सलाखों के पीछे गया हो। बाकी बात है कि कुछ कंसर्न अगर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उसको हम आपको डील भी करते रहते हैं, आपके साथ मिलकर मैं उसको एड्रेस भी करते हैं। लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जिस वक्त 9 मई का वाक़या हुआ तो जो सियासत होती है और जो रियासत की जो स्टेट की बिट होती है उसमें ज़रूर फ़र्क होना चाहिए। लेकिन जो भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक कंसर्न है तो उसको मैं पर्सनली आपके साथ एड्रेस करूँगी। नजम अली साहब, ये बड़ा आप नाराज हो रहे हैं। आपकी मेहनत से, आपकी दयानत से और आपके प्रैक्टिकलिज्म से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं जो तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कोई मेजर शिफ्ट आ रही है और हम जो पॉलिसीज़ इख्तियार कर रहे हैं हमें कोई उसकी कीमत पे करना पड़ सकती है, या कुछ लोगों ने बाहर लॉबिंग फॉर्म्स हायर कर ली हैं, उसका कोई इम्पैक्ट आ सकता है अमेरिका में, तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। क्या इस पर हुकूमत कुछ गौर कर रही है कि हमारे मेन फीचर्स क्या होंगे, हमारी खारजा पॉलिसी क्या होगी? जनाब वज़ीर-ए-आज़म, मैं चूँकि हमेशा से आवाम की बात करता हूँ, इकनॉमिक एक्टिविटी सर बहुत बढ़नी चाहिए। पंजाब के और मुल्क भर के ताजर जनाब वज़ीर-ए-आज़म परेशान हैं कि कल से रात 8 बजे दुकानें बंद करने का फ़ैसला हो रहा है।
اس میں کاروبار بھی متاثر ہوگا اور لاکھوں لوگ بچے جو راتوں کو کام کرتے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. درخواست ہے کہ اس کو 8 بجے تک بڑھایا جائے, اس پر دیکھ لیا جائے کیونکہ ابھی 7:30 7:15 تو مغرب ہو جاتی ہے. اور آخری چیز, جناب وزیر اعظم, پنجاب آپ کا صوبہ ہے, آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے, پنجاب کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے مہربانی کی, تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا اور پینشن میں 17.5%, لیکن پنجاب میں 30% اضافہ ہوا, وہ بھی انیشیل بیسک کی طرف لے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے پینشن میں صرف 5% اضافہ ہوا. جناب وزیر اعظم, پنجاب کے بوڑھے لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں, 5% اضافہ جو ہے پینشن میں وہ باقاعدہ ان کو مرنے پر مجبور کر دے گا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پنجاب کی حکومت کو اس سلسلے میں بات کریں. یہ 3 چیزیں تھیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. خارجہ پالیسی وہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے, اور اس میں کوئی اپنا چھپانے کی بات نہیں ہے. جو ہمارے درینہ دوست ہیں, جو برادر ملک ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو اور آگے بڑھا رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے, جو کہ آج کا سکہ رائج الوقت ہے. اور جو دوسرے ایسے ممالک بڑی طاقتیں, ان سے ہم کسی صورت بھی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے. ان کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر بنانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی الحمدللہ ہو رہی ہے. یہ بات کہ آپ نے جو بتائی کہ پنجاب میں 30% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اور پینشن 5%, تو وزیر اعلیٰ پنجاب حج پہ گئے ہوئے ہیں, تو میں انشاءاللہ جو ہی آتے ہیں یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے لیے میں کوشش کروں گا اس میں توازن لایا جائے. جی عدنان, ایک منٹ عدنان. دکانوں کا بھی کوئی فیصلہ, دیکھیے ایک سیکنڈ, آپ یورپ چلے جائیں تو شام 6 بجے لندن کی تمام دکانیں بند ہوتی ہیں, بلکہ 5 بجے, کچھ 6 بجے. نہ یہ یورپ ہے, نہ یہ امریکہ ہے, یہ پاکستان ہے. معروضی حالات کو میرے سامنے رکھنا ہے, لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جی عدنان. شہباز صاحب, آپ کی بڑی اچھی کاوش رہی اور آج قوم جو ہے مبارکباد دے گی آپ کو کہ آپ نے IMF کے ساتھ میں معاہدہ کیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص 9 مئی کے واقعے میں ملوث رہا اور سارا کچھ پیچھے بیٹھ کر کرتا رہا, کیا وہ اسے سزا ملے گی تاکہ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہ ہو کہ جو پاک افواج ہیں ان کے تنصیبات پر حملہ کریں؟ دیکھیے, میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, آج پھر آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں, اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ جو کوئی 9 مئی کے واقعے میں ملوث نہیں ہے اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی, اور جو ملوث ہے کسی بھی طریقے سے وہ قانون کے مطابق سزا سے نہیں بچ سکے گا. اور اس کا ہم نے فیصلہ کر دیا کہ سویلینز کا جو ادارے ہیں, جن سول ادارے جہاں پر حملے ہوئے وہاں پر جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چلیں گے مقدمے, اور جو فوجی جو ادارے ہیں جہاں پر وہاں پر حملے ہوئے ہیں وہ آرمی ایکٹ میں ہوں گے. قاسم غوری صاحب. جی ریاست پاکستان کے وہ مجرم جنہوں نے سانیہ 9 مئی کیا, میں سمجھا آپ ریاست مدینہ کی بات کریں. تو ریاست پاکستان کے وہ مجرم جنہوں نے سانیہ 9 مئی کیا, IMF کی ڈیل کو روکنے کی کوششیں کی, وہ ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار ابھی تک ذات پھر گرفتار نہیں ہوئے. اور دوسرا, روس سے پٹرول آ گیا, قیمتیں کب کم ہوں گی پٹرول کی؟ قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکے گا. اور آج شاید 3 دن پہلے ISPR کا جو بیان تھا, اس کے بعد کسی کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جی الیاس صاحب, ایکسپریس. آپ کی آواز نہیں آئی. معاہدہ کیا ڈار صاحب نے, اور بڑی مشکل وقت میں, کروشل ٹائم میں, جبکہ پاکستان کو پیسے دینے کی ضرورت تھی, قرضے اتارنے تھے. یہ ملک کے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ یہ بڑا ایک اہم کام تھا جو آپ نے کام کیا کہ قرضے اتارنے ہیں, ملک کو سٹیبل کرنا ہے. اگر پیسے ہوں گے تو سارا ریزروز ہوں گے تو ہم چلیں گے آگے. تو اس کے لیے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا, یہ باتیں جو چل رہی تھیں, اس میں یہ جو 4.5 سال میں جو ہوا ملک کے ساتھ, ڈیلے کیا, پالیسی ڈیلے کرنے کے بعد ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جایا گیا ایک طریقے کے ساتھ. کیا ان لوگوں کے ساتھ بھی کوئی کارروائی کی جائے گی؟ ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا, آڈٹ ہوگا اس کا
कर्ज़ों का कि कर्ज़ों को किस तरह इस्तेमाल किया, लेट करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। ये मुल्क को नुकसान नहीं, एक आम आदमी से पूछे नीचे उसको कितना नुकसान हुआ। उसके घर का चूल्हा जलना बंद हो गया, उसके घर में बच्चे पढ़ना स्कूलों से उठ गए। आप पंजाब में रेशो देखें, पंजाब में स्कूलों से बच्चे कितने उठ गए पढ़ने, बच्चे माँ बाप पढ़ा नहीं सकते। अब ये सूरत हाल जो हुई है इसका कौन जिम्मेदार है? इन लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है उनका अजाला किस तरह किया जाएगा? देखिए ये अवाम की अदालत इसका फैसला करेगी, वक्त आएगा इसका फैसला होगा, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये बात आप सबके सामने रहनी चाहिए। मैं इस तरफ के जो मेरे मोहतरम भाई बैठे हैं उनको भी गुजारिश कर रहा हूँ, इस तरफ भी, ये कहाँ का ये पाकिस्तानियत है, ये कहाँ की हुबलबत्ती है कि आप पाकिस्तान के अंदर से और बाहर जो आपके गुमाश्ते बैठे हैं उनके ज़रिए आप बड़ी जो कुव्वत उनको ये कहें कि पाकिस्तानी फ़ौज को असला ना दें, पाकिस्तानी फ़ौज को उनको आप अपना वेपन ना दें, इसलिए कि वो मेरी बात नहीं मान रहे। मुझे बताएं कि कभी किसी कोई मुहब्बे वतन कभी ये बात सोच सकता है इस तरह की जहरीली लॉबिंग की जाए, और लॉबिस्ट वहाँ पर ना उनको कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से दिया जा रहा है वो तो एक वक्त शायद उसका पता चल जाएगा। उनके ज़रिए वहाँ पर जो लॉबिंग की जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान की आप मदद ना करें, आप ये ना करें, आप वो ना करें, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? इस तरह की मुल्क दुश्मनी तो शायद 75 साल में हमने कभी देखी नहीं। दुश्मन ने ये काम नहीं किया जो अब इन्होंने किया है। बिल्कुल भाई, अगर आपने नवाज शरीफ, मुझे बताएं, नवाज शरीफ को जब अपना उनको उतारा गया पनामा के बजाय अकामा में, तो नवाज शरीफ तो मुल्क के ख़िलाफ़ अपना बात करना तो दूर की बात, सोचा भी नहीं कभी, और हमेशा मुल्क की खैर मांगी, पाकिस्तान के अवाम की खैर मांगी। ये शख्स जिनको एक आईनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अपना अलहदा किया गया, वो पाकिस्तान का दुश्मन बन गया। ये चीज़ देखती आंख ने पहले कभी नहीं देखी थी। जी आपकी इजाज़त से प्राइम मिनिस्टर साहब, चूँकि आपने पब्लिक डेट की बात की है तो मैं सिर्फ एक चीज़ अर्ज ये करें, माइक मेरे पास है, आप वो ये ज़रा जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ ऐड कर दूं, चूँकि उन्होंने पब्लिक डेट की बात की थी, कर्ज़ों की बात, ये आए थे आपको विटनेस बना के कौम से वादा करके कि जी मैं 10,000 अरब कर्जे कम करूँगा। आपको याद है, स्क्रीन शॉट मौजूद है इनकी तकरीरों की कि बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है, 25,000 अरब के करीब 24,952 था, राउंडेड ऑफ 25,000 अरब है, तो मैं 10,000 अरब कम करूँगा। कौन से वादा किया और मीडिया के सामने बैठ के कई दफ़ा किया। कहाँ छोड़ के गए पाकिस्तान को? 10,000 कम करने आए थे, 24,500 बढ़ा के गए। 25,000 अरब का जो कर्जा था उसको 49,500 रुपये लेके गए। जो पब्लिक एंड लायबिलिटी थी जो 30,000 अरब से ज़रा कम थी, 29,852, उसको ये 59,500, 59,500 पे छोड़, ये उन्होंने किया। दूसरा उन्होंने कहा जी मैंने एक कमीशन बनाया और एक कमेटी बनाई है, इन्वेस्टिगेट करेगी पीछे कर्जे जो हैं वो कहाँ गए, तो क्यों नहीं रिपोर्ट की कौम को? क्योंकि हर ये कर्जा जो किसी की मिनिस्ट्री में नहीं आता या किसी के ज़ाती अकाउंट में नहीं आता, हर कर्जा जो पाकिस्तान लेता है, चाहे वो एक पैसे का हो, वो पाकिस्तान की अवाम के अकाउंट नंबर 1 जिसे कहते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें आता है, और जब रीपेमेंट करनी होती है उसी से जाता है। तो ये से झूठे वादे 10,000 कम करने आए। बताइए, कमीशन की रिपोर्ट भी मुकम्मल हो गई हुई है, आप कहते हो तो मैं कौम के सामने पेश कर देता हूँ, ये नोट कर लें भाई। जी आप सवाल करना चाहते हैं, फरमाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारा मुल्क मुआशी तौर पर तनज़ली की तरफ गया तो उस वक्त ये तासर उभरता गया कि ये जो आम इंतखाबात है उस वक्त होंगे जब मुआशी हालात ठीक होंगे। अब इंशाल्लाह हो जाएंगे, अब लगता है। तो क्या आप बतौर वज़ीर आज़म आज ऐलान करते हैं कि मुकर्ररा वक्त पर ही इलेक्शन होंगे, और क्या उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हिस्सा ले सकेगी, और क्या तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी बाकी जमातों की तरह मिलेगा? मैं तहरीक इंसाफ का कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ कि मैं उनका जवाब दूँ, वो जाने, उनका काम जाने। सवाल आपका ये है, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे इंशाअल्लाह। कराची साहब, आजम साहब नेम कर लें, फिर उस वक्त आप आखिरी कर लें। जी नईम साहब आप
شکریہ جی مریم صاحب. جناب وزیر اعظم صاحب, جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تو اسپیڈی وزیر اعلیٰ آپ کو کہا جاتا تھا, بہت سارے آپ نے ایسے اقدام اس وقت بھی کیے تھے جس سے براہ راست ریلیف ایک غریب طبقے کو بھی ملا, جیسے کہ آپ نے لیپ ٹاپ کی ابھی پہلے بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ وہ لیپ ٹاپ ایسے بچوں کو بھی ملا جو آج بھی وہ استعمال کر کے گھر میں بیٹھ کے وہ آن لائن اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اب جب سے آپ یہ مرکز کی آپ نے گورنمنٹ آپ کے پاس آئی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری آپ کے حصے میں بدنامی بھی آئی مہنگائی کی وجہ سے, کہ مہنگائی مین ایشو ہے پبلک کا. IMF ملک چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے یہ آپ کی لیے بڑا ضروری ہے, لیکن عوام کو اس چیز کا سمجھ نہیں آتا. اس کا نا اس کے جو بھی فارمولہ ہے کہ IMF کا یہ کیسے اس سے عوام کو ریلیف ملے. عوام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا بجلی کا بل کم ہو اور اس کو پیٹرول جو ہے پیٹرول سستا ملے. رشیا سے دوسرا جہاز آ گیا, یہ بڑی خوشخبریاں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی. تو میرا اس سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پیٹرول ہے, ایک تو عوام کو ریلیف ملے, جیسے کہ آپ ماضی میں آپ خود ایسے پروگرام کرتے رہے ہیں جس سے براہ راست ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. اشرفیہ جو ہے اس کے تو بزنس ہی ایسے ہیں کہ ان کا کاروبار بھی بند ہو جائے کہ 10 سال تو وہ کھا سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کے. تو ایک تنخواہ دار بندہ جو ہے اس کا اگر وہ کوئی جاب چلی جائے, جیسے ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے ایک چیز. دوسرا ایک بہت اہم چیز, جب آپ ٹیکسز لگاتے ہیں تو فرینڈلی نہیں لگاتے. جیسے کہ ابھی دکانیں بند کرنے کی بات ہی, ہمارے یہاں کے رویے ایسے ہیں کہ ہم سو کے اٹھتے ہیں 12 بجے, پھر اس کے بعد ہوتا ہے یہ چیزیں, رویے بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ ضرور دکانیں جو ہیں بند کروائیں, ٹائم پہ بند کروائیں تاکہ انرجی کی بچت ہو. اور ایک جیسے کہ پہلے بات چل چکی ہے کہ اس موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات کیے گئے ہیں, مریم صاحبہ نے بھی کچھ بریف کیا. تو ہمارے ایک ساتھی ہیں عمران ریاض صاحب, ان کی جو بھی ہے قانون کے مطابق جو بھی ان کا جرم ہے, جو بھی انہوں نے گناہ کیا ہے, جو بھی سزا بنتی ہے, ان کو کم از کم سامنے لایا جائے, جیل میں رکھا جائے, ان کا ٹرائل کیا جائے. ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ. یہ شکریہ جی. مہنگائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں نے اس کا اعتراف کیا ہے. اور بھائی آواز نہیں آ رہی بھائی, اس کا میں نے اعتراف کیا ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اربوں روپے کی خطیر رقم سے پنجاب میں اور KP میں مفت آٹے کی اسکیم چلائی گئی. مجھے اس کے بڑے خطرات تھے, بڑے رسک تھے, کچھ سامنے بھی آئے, لیکن ہر روز اس کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی. میں خود ہر جگہ پہنچتا رہا, وزیر اعلیٰ پنجاب ہر جگہ پہنچتے رہے, اور ان کا عملہ بھی. اور آپ نے دیکھا کہ وسط رمضان تک صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. پوری طرح نہیں ہوئی لیکن بہت بہتر. تو یہ کیا تھا, یہ اربوں روپے کی اسکیم تھی, اور پاکستان کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی اپنی اسکیم تھی. اس کے باوجود بھی غریب آدمی بالکل پریشان ہے. اب روس سے جو تیل آیا ہے یہ یقیناً یہ اس کی قیمت جو مارکیٹ کی قیمت سے کم ہے. اس کا اب پہنچا ہے, یہ کروڈ آئل ہے, اس نے ریفائن ہونا ہے, اس میں وقت لگے گا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ عالمی ایک فیکٹر ہے. برطانیہ کو دیکھ لیں, مہنگائی نے وہاں پر عام آدمی کی زندگی اجرم بنا دی. برطانیہ جیسا ملک, وہاں پر عام آدمی چیخ اٹھا ہے. تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ مہنگائی کو کم کرنا چاہیے, لیکن اس کے کئی لوازمات ہیں. خود بھی آپ نے ایک بات کی کہ ہمیں اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا, اس کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں سنوارے گا. وہ ایک بنیادی اس کا رول ہوگا. انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ضرور اس میں امپرومنٹ لے کے آئیں گے اور اس میں بہتری آئے گی. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم اس سال تقسیم کر رہے ہیں, جو آرڈر دیا تھا میں نے پورے پاکستان میں. اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ جو نیا سال شروع ہوا ہے فائنینشیل ایئر, اس میں انشاءاللہ دیے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. یہ آپ 1.25 سال کی آپ کی پہلی کامیابی ہے. آپ نے ہر طرح کے بیانات بھی دیے, ساگڈا صاحب بیٹھے ہیں IMF کے خلاف, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آپ کے دور میں ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا.
आपके दौर में? आपके दौर में डिफॉल्ट होने से बच गया। $4 अरब हमारे पास पड़े हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के। दूसरी बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा फ़िलहाल, लेकिन पाकिस्तान की अवाम डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। आपने अभी ईद का जिक्र किया, बाहर से आए हैं, आपको कहीं भी ईद का समा, ईद का माहौल नज़र नहीं आ रहा होगा। महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी ने इतना मुल्क का, अवाम का काम ख़राब कर दिया हुआ है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पैसे नहीं हैं, और बिजली देने के पैसे नहीं हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर बैठे, इन्होंने 1% शरह सूद और बढ़ा दी है। 300 अरब रुपए के टैक्स मजीद लगाने की बात हो रही है। 60 रुपए पेट्रोल के पर लीटर पे लेवी लगने की बात हो रही है। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की अभी तक है, 300 अरब मजीद लगेंगे। बात यह है कि आपके ये टैक्स तो लगे रहेंगे, लेकिन ये अवाम पे लगेंगे। अब आप IMF से कामयाब हुए हैं, तो क्या गरीब अवाम को जो महंगाई है उससे कोई निजात मिलने का आपके पास वो भी कोई प्लान है कि नहीं है? आपकी बात सारी सुन ली। यकीनन ये बातें जो आपने की इसमें ये दुरुस्त है, महंगाई है। मैं एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा उसका एतराफ़ कर चुका हूँ। लेकिन आप ये देखें कि क्या 1.25 साल तो नहीं हमें आए हुए, 14 महीने, 1.25 साल ही मैं मान लेता हूँ, आप ठीक कहते हैं। क्या 1 रुपए के करप्शन की बात गुज़श्त आपने सुनी इस हुकूमत की? बल्कि मैंने खुद नुमाई से बचने के लिए मैंने यहाँ पर मिसालें नहीं दी, एक जनरल मिसाल दी थी। आज मैं आपको अब बता रहा हूँ, चूँकि आप ये सवाल करें पर मैं आपका जवाब भी देना है। अभी मुआहदा हुआ है हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का और चाइना के एनर्जी कमीशन का एक और 1200 मेगावाट बिजली के मंसूबे के लिए, जो एटमी तवानाई से वो बिजली बनेगी। चीन ने न सिर्फ कीमतें वही रखी जो नवाज शरीफ के दौर में जो मंसूबे ये खरीदे गए थे इसी किस्म के, मियाँ नवाज शरीफ इसके मूजद हैं, न सिर्फ वो बरकरार रखी। अगर जिस महंगाई की और जिस सब उसका एतराफ़ करते हैं, अगर 10% सालाना औसत उसकी अपना इजाफा कर दिया जाए, इन्फ्लेशन, चीन ने वो भी उसमें शामिल नहीं किया। बल्कि मेरी ख्वाहिश और दरख्वास्त पर, ये जो सलमान गनी का और इनका भी जवाब मिल जाएगा, इनका वली साहब का, नजम वली का, कि खारजा पॉलिसी 30 अरब रुपए चीन ने उसमें मजीद कमी की है। 30 अरब रुपए को मामूली बात नहीं। इस बदतरीन महंगाई के दौर में नेट डिस्काउंट दिया कीमतें 2017 की, जो प्लांट उस ज़माने में आए। इस 6 साल में, 7 साल में जो इन्फ्लेशन बढ़ी, कोई उसमें इजाफा नहीं किया। उसके बावजूद मेरी दरख्वास्त पर चीनी हुकूमत ने मेहरबानी की और 30 अरब रुपए उसमें कमी कर दी। चीन पाकिस्तान दोस्ती में कोई फ़र्क आया? बल्कि बड़ी है अपने दोस्ती, क्योंकि ये एतमाद के रिश्ते हैं, ये ट्रांसपेरेंट रिश्ते हैं। मेहरबानी करके ज़रा गौर फरमाएं। जब 35 रुपए थी अपना पर किलो आटा, कहाँ कीमत पहुँच गई? जब 52 रुपए था चीनी की कीमत, 100 रुपये से क्रॉस कर गई। करप्शन दिन रात उसके होते थे, मगर चोर डाकू का बयानिया होता था। करप्शन का कोई कहा मैं आज कमीशन बना रहा हूँ, कल कमीशन, क्या किसी कमीशन की रिपोर्ट आई? मुझे तो किसी कमीशन को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कोई रिपोर्ट आती तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ बिल्कुल। तो जहाँ पर महंगाई है, एक आलमी एक फैक्टर है, आप ठीक कह रहे हैं, उसके लिए कोशिश की जा रही है इंसानी हद तक कोशिश। और ये IMF के साथ जो मुआहदा हुआ, ये कोई महंगाई को रातों रात कम नहीं कर देगा, बल्कि सख्त हालात हैं। लेकिन इसने पाकिस्तान को, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, पाकिस्तानी जो माश है उसको वो मुस्तहकम होगी। रिजर्व जिस तरह उन्होंने बताए हैं कि अगर सही मामला चलेंगे तो जुलाई के एंड में 14-15 अरब डॉलर रिजर्व हो जाएंगे। ये उसका एक फ़ायदा है। और फिर हमारी जो हमारा जो कारोबार है, जिस तरह बताया कि इस वक्त तक हम 3 मदों में अपना जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अद्वियात, आपकी अपना फूड आइटम्स, और तीसरी जो एक्सपोर्टर्स के लिए सामान, उनके लिए एलसीज खोलते थे। बेपनाह नुकसान हो रहा था हमारे अपना कारोबारी हजरात को। अब इंशाअल्लाह वो एलसीज खोलेंगे और कारोबार जो है वो पूरी स्पीड के साथ चलेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी इकनॉमिक रिकवरी होगी। लेकिन जो तबाही हुई है उसका भी तो आप किसी को पूछे ना, जिन्होंने बदतरीन मैनेजमेंट की और तबाही कर दी।
جو کہتے تھے کہ 1 روپیہ اپنا روپے کی قیمت بڑھتی ہے تو جناب 100 روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو جب ان کے زمانے میں 10 روپے یکمشت بڑھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں نے تو ٹیلی ویژن پہ سنا ہے. کیا حاکم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پہ ان کو خبریں ملتی ہیں؟ خدا را کچھ اس قوم پر رحم کریں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ یہ یاد کرانا چاہوں, مجھے تو بڑا ایک گریٹ چینج نظر آ رہی ہے کہ جب میں دیکھا کرتا تھا پہلے تو عمران خان صاحب تو اپنی مرضی کے صرف صحافی سلیکٹڈ باقاعدہ کراس لگتے تھے کہ یہ اس کو نہیں بلانا ہے, اور آج شہباز شریف صاحب نے نہ صرف اکراس دی بورڈ بلایا ہے اور آپ کو کھلے دل سے ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں, تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ چینج. اس کو تو آپ کم ریئلائز کریں. آپ نے پتہ نہیں کیا سوال کر دیا, انہوں نے اپنا اور سوال کر دیا. IMF کے معاہدے کی صورت میں نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی کا ایک امپیکٹ آئے گا, لیکن اس کی ایک پولیٹیکل جو پرائس ہے وہ بھی جو ہے آپ کو ادا کرنی ہے. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس پولیٹیکل پرائس کو پے کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ الیکشن قریب ہیں اور نو ڈاؤٹ آپ کی ایفرٹس آپ کی جگہ پہ ہیں, آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا, لیکن اس کی ایک پولیٹیکل پرائس ہے اور سیاستدان کے لیے پولیٹیکل پرائس پے کرنا جو ہے وہ ایک مشکل ایک کام ہے. دوسرا میاں محمد نواز شریف کی واپسی کا روڈ میپ بتائیے. ایک بات رہ گئی تھی آپ سے, میں گزارش میں آپ سے مخاطب ہوں. عمران نیازی نے اپنی تنخواہ بڑھا لی تھی, آپ کو پتا خود ہی کہ میرا گزارا نہیں ہوتا. 40 کروڑ روپے کی گھڑی بھیج دی, جعلی رسید دے دی اور گزارا نہیں ہوتا. جی انشاءاللہ میاں صاحب جلد آئیں گے, انشاءاللہ جلد آئیں گے. ایک سیکنڈ میں دے رہی ہوں سب کو, آپ ان کو دے دیں ڈسپلن ذرا رکھیں, سب کو دے دیا موقع. سر سوال میرا پاکستان کے, میں نے زندگی کی سب سے لمبی پریس کانفرنس کو اٹینڈ کر رہا ہوں. پتہ نہیں آج آپ نے میرے ساتھ کیا کر لیا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں, یہ مہنگائی کا ملبہ جو ہے یہ مزید ہمیں لگ رہا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد, اور پرسوں مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس تھی لاہور میں, اس کے بعد کہ عوام کو ریلیف تو نہیں ملنے والا. تو آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا مسلم لیگ نون جو ہے, جو تنخواہ میں اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے, 35% جو اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے, 17.5% جو پینشن میں اضافہ کیا وہ انٹیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ عام عوام جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم اپنی حد المقدور اور انسانیت تک کوشش کریں گے, نتائج اللہ کے ہاتھ. میرا سوال میرا یہ ہے کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ لمحہ فخریہ نہیں ہے, لمحہ فکریہ ہے. یہ شروع میں کہا. سوال یہ ہے کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہاتھوں میں کشکول پکڑانے والے کرداروں کا تعین کب اور کون کرے گا, اور کیا ان کو واقعی سزا مل جا سکے گی؟ دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینے کی ضرورت ہے, جبکہ وہی پچھلے دنوں جو سینٹ سے بل پاس ہوا چیئرمین سینٹ کی مراد کا, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ واپس ہو رہا ہے نا, وہ واپس ہو رہا ہے, بہت اچھا کیا وہ واپس ہو رہا ہے. میں نے نیشنل اسمبلی میں کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی. دیکھیے ایک طرف کشکول ہے, ایک طرف نیوکلیر طاقت ہے, آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, وقت آ گیا اس کا فیصلہ لینا. تھینک یو.